الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلیم مسلم پروگرام ایوننگ آور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 21 جنوری ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیلیاں ایجاد ہو رہی ہیں، ان عالمی حالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تجزیہ اور تحلیل کے لیے مہمانان گرامی ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہوتے ہیں اور لائیو کالز کے ذریعے سے آپ کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ آپ کی قیمتی آرا کو بھی پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع رہے گا بالکل کرنٹ جو عالمی حالات ہیں، امریکی الیکشن کے بعد جو صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے، مثبت منفی دونوں کے اوپر اپنے مہمانان گرامی کی بھی ساتھ بات کریں گے اور آپ کی آرا کو بھی شامل کر کے اس کے اوپر بھی تجزیہ اور تحلیل کے لیے ان سوالات کو اپنے مہمانان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمانان گرامی میں موجود ہیں ایران سے قم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت اسلام سید میسم حمدانی صاحب، اور کویت سے موجود ہیں حجت اسلام مرزا عسکری صاحب۔ اپنے دونوں مہمانان گرامی کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور پروگرام میں خوش آمدید بھی کہیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بھی اپنی جانب سے آپ ٹیم کی خدمت میں آپ کی کاوشوں کے لیے بارگاہ خدا میں دعا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ بہترین خدمت انجام دیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بالکل باقاعدہ جو ہے وہ اپنی گفتگو کا ناظرین آغاز کریں گے اور تھوڑی دیر میں ہی ہمارے نمبر بھی اسکرین پر آویزہ ہو جائیں گے، آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ میسم حمدانی صاحب، ٹرمپ کی جو رخصتی ہوئی ہے، اس کو رخصتی ہی کہوں گا، جس طرح سے وہ جو ہے وہ گئے ہیں اور اس کے بعد پہلے انہوں نے اندیا دیا کہ وہ نہیں جائیں گے اور بڑی انہوں نے عدالتوں کے جو ہے وہ دروازے کھٹکھٹائے، مگر بہرحال ان کی رخصتی جو ہے وہ عمل میں آ گئی۔ اور جس طرح سے جو کچھ منظرنامہ وہاں پر پیش ہوا، جس طرح کی جمہوریت کا جو کھوکھلی جمہوریت تھی وہ پوری دنیا کے سامنے اس کا چہرہ بھی عیاں ہوا۔ اب جو بائیڈن صاحب کی پالیسیز ہیں، اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا تبدیلیاں کیا رونما ہونے جا رہی ہیں دونوں کی پالیسیز کو اگر ہم تقابل کریں تو کیا چیز نکلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ کے ناظرین کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اسی طرح برادر مولانا مرزا عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو سوال آپ نے کیا ہے، اگر اس کی حوالے سے دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی جینوئن کویسچن ہے کہ جو تقریباً آج کل سب کے اذہان میں موجود ہے۔ میں مختصر انداز میں اگر اپنی بات کو کرنا چاہوں تو ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے یہاں پر فارسی زبان کے اندر، جس کو کہتے ہیں کہ سیاست حویج و چماق، یعنی کیرٹ اینڈ سٹک پالیٹکس، جس میں ایک طرف سے جو ہے وہ ڈنڈا دکھایا جاتا ہے، سٹک لگائی جاتی ہے، اور ایک طرف سے کچھ جو ہے وہ آپ کو فائدہ دکھایا جاتا ہے، یا آپ کو جیسے فرض کر لیں کہ اگر ایک خرگوش ہے تو اس کے سامنے گاجر رکھی جائے گی اور پیچھے سے اس کو ہانکا جائے گا۔ ان دونوں چیزوں کے استعمال سے وہ اپنی سیاست تک، اپنے جو اہداف ہیں ان تک پہنچتے ہیں۔ تو امریکہ کے اندر یہ جو ریپبلکنز اور ڈیموکریٹکس ہیں، ان کی مثال اسی طرح کی ہے کہ انہوں نے جو ہم کہہ لیں کہ اپنا تقسیم کار کیا ہوا ہے، یعنی ڈویژن آف ورک جو کیا ہوا ہے، وہ ڈویژن آف ورک اس طرح ہے کہ دنیا کے اندر جب یہ اپنے اہداف کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہمیں سٹک کی پالیٹکس ضرورت ہے، ہمیں جو ہے وہ اوفینسو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس وقت جو ہے کوئی ملٹری رول کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ڈنڈا لے کے لوگوں کے سروں کے اوپر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، تو وہ ایک طرح کی تفکر، ایک طرح کی گروہ کو سامنے لے کے آتے ہیں۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب ان ٹرائل بیسز پہ فالس اینڈ ٹرو چیک جب وہ کرتے ہیں، تو اگر وہ دیکھیں کہ ہماری یہ مثلا فرض کرے پولیٹکس کامیاب نہیں ہوئی، خصوصاً ابھی جس طرح ایران کے مسئلے میں آپ دیکھ لیں کہ ایک روٹین وائز وہ جوہری پروگرام کے حوالے سے مذاکرات کا سلسلہ چلا رہے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو یہ سارا کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو ایک عرصہ ٹائم ضائع کروانے کے بعد ایک بہت لمبے جو ہے وہ، میرا خیال ہے شاید تاریخ کے اتنے لمبے مذاکرات نہ ہو جو
इन सुपर पावर्स के और यूरोपियन कंट्रीज के ईरान के साथ जोहरी मुआहदे पर हुए। तो आपने देखा कि जैसे ही उन्होंने देखा कि अब ये हमारे फायदे में नहीं रही बात, तो उन्होंने फौरन अपना रुख तब्दील किया और लोगों के सामने एक पागल से शख्स को पागल बनाकर लोगों के सामने जो है वो एक ऐसा माहौल बना करके जी एक ऐसा शख्स है कि जिसकी कोई नहीं सुनता, वो हमारी नहीं सुनता, वो बैनुल अक़वामी कवानीन को नहीं मानता, वो किसी अखलाक को नहीं मानता, बस वो अपनी मर्जी करता है। ये वो उस मायदे से भी निकल गए, वो बैनुल अक़वामी बहुत से मायदों से निकल गए, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। वो चीन के साथ उनके मुआहदे, भारत मुराद ये है कि ये उनकी एक आप कह लें कि रविश है, एक तरीक़ेकार है कि कौन सी पॉलिटिक्स उनके लिए बेस्ट है, कौन सी चीज़ उनको रिजल्ट देती है। अगर वो देखें कि इस वक्त हमें जो है वो डेमोक्रेटिक अंदाज में ज़रूरत है, हमें कोई इस तरह की मुज़ाकराती किसी सिलसिले की ज़रूरत है, हमें कोई थोड़ा सफारती तरीके से आगे बढ़ना है, तो वो एक ग्रुप को ले आएंगे। फिर कुछ अरसे के बाद जब लश्कर कशी उन्होंने करनी है, कुछ अरसे के बाद जब वो चाहते हैं कि अब हम दूसरे रुख से सामने आए। बहरहाल इस पे तफसीली बात हो सकती है, आइंदा चल के भी शायद इन नुकात में कुछ ऐसे इजाफा करें। तो मेरा ख्याल है कि ये जो चेहरे तब्दील हो रहे हैं, जो बाइडन साहब आ जाए या ट्रंप साहब आ जाए, अगरचे आपकी बात ठीक है कि लोगों के दरमियान ये तासुर पाया जाता है और बाज़ लोग इस तरह सोचते हैं कि अब भाई ट्रंप गया है तो फलाना आ गया तो अब कोई शायद निज़ाम तब्दील हो जाएगा या कोई सूरत-हाल बदल जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि सूरत-हाल तब्दील नहीं होगी, वो अपने उन्हीं अहदाफ के पीछे जाएंगे। अलबत्ता हो सकता है तरीक़ेकार थोड़ा बहुत उसको तब्दील कर लें। सही, यानी कि जिस तरह से अभी आखिरी जंग के 2 अशरों में उन्होंने अंदिया दिया कि अब हमला हुआ और जब हमला हुआ और अब जंग छिड़ी और जब छिड़ी, ये तमाम चीजें होती रही, मगर फिर हमने देखा कि वो फौरन वहां पर जो है वो इम्पीचमेंट के केसेस उन्होंने स्टार्ट कर दिए कि ये मामले को रोका जाए। इन तमाम चीजों को आप एक बाकायदा स्क्रिप्टेड देखते हैं, आप ये कह रहे हैं ये तमाम चीजें स्क्रिप्टेड हैं? बिल्कुल इसी तरह ये तमाम चीजें स्क्रिप्टेड है और एक प्लानिंग का हिस्सा है। उस प्लानिंग में अगर उनको ट्रंप साहब से फायदा है तो वो ट्रंप साहब और इसी जैसे लोगों को सामने लाएंगे। अब इसके पीछे चाहे सैनी कुव्वतें हैं, इसके पीछे चाहे उनकी अपनी जो फ्री मैसनरीज है, इसके पीछे कोई और ऐसी जो भी सिस्टम है, वो जब देखेगा कि उसको एक जो बाइडन की जरूरत है तो वो जो बाइडन को ले आएगा। वो देखेगा बराक ओबामा की जरूरत है, वो बराक ओबामा को ले आएगा। वो देखेगा कि अभी ट्रंप की जरूरत है और ट्रंप को ले आएगा। तो हमें उस असल चीज की तरफ निगाह रखनी पड़ेगी कि आया इस वक्त हमारे मफादात, कौमों के मफादात इस इलाके के अंदर आया उनको खतरा है इनसे या नहीं है। अगर उनको खतरा है तो फिर ये वही है और सिर्फ चेहरे तब्दील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मुसी भाई। जी नकवी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आली मदद। वालेकुम सलाम वाला अली मदद। किबला साहब, दो छोटी छोटी सी बातें पूछनी है आपसे, सवाल नहीं है, बातें पूछनी है। हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि अमेरिका का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 1.5 सफ़े का है और कई 150 साल से वो एक ही सफ़े पे उस पर कोई तरमीम नहीं कर सकता, ना वो कर सकता है। वो आइन के जो है उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, चाहे कोई भी चेहरा बदल दें, काम उसने आइन के मुताबिक ही करना, जो 150 सफ़े का आइन है उसके मुताबिक ही करना है। अब हम देखते हैं कि जो आता है, मिसाल के तौर पे अगर ट्रंप आया है तो हमारे हम तक अब तक जो हम तजर्बा कर चुके हैं, देख चुके हैं, तजर्बा वो ये है कि जो आने वाले वक्तों में तब्दीलियां होनी होती हैं, वो एक आता है तो उन तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए वो अपने तरीके से उसको इस अंदाज में हैंडल करके वो तब्दीलियों को मुकम्मल करके चला जाता है और खास को आप अच्छा समझे, पागल समझे। अगर ट्रंप को पागल समझते हैं तो उसने अपने मुल्क को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, अपने मुल्क के लिए वो सब कुछ करके जाता रहा, फायदे ही सोचता रहा। लेकिन उसके साथ वो क्या कर गया कि इसराइल की मुकम्मल उसने हमायत की,
हिरोशिमा को उसने तब्दील किया, तो वहां पे तो वो उसका दिमाग तो सही काम करता रहा, वो पागल तो ना हुआ फिर। सही है। जो बाइडन है तो इसे आते ही सबसे पहले क्या स्टेटमेंट दी है, इसराइल को मतलब ही दी है ना कि हम उनकी कोई तब्दीली नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है वो 150 साल का जो आइन है उससे कोई तब्दील नहीं हो सकता, ना वो कर सकता है, सिर्फ चेहरा बदलेंगे। और जो आने वाले वक्तों में तब्दीलियां होनी होती है ना, उसको सामने रखते हुए ये लोग अपने बयानात और अपनी पॉलिसी बनाते हैं। मकसद इनका यही होता है कि जो अब तक करते आए हैं, जिसमें वो रहे हैं, यही पॉलिसी कंटिन्यू रहे, निकलेंगे और सुपर पावर बनने की हमेशा कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। अब सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैं दोनों से, मुझे सिर्फ छोटा सवाल ये बता दें कि इतना कुछ सामने होने के बावजूद हमारे मुसलमान ममालिक जो हर नए आने वाले के आगे बिक जाते हैं, हर आने वाले के पाँव में बैठ जाते हैं, और अभी तक इनको मिला भी कुछ नहीं है। कश्मीर का मसला देखने नहीं हल हो सका, फलस्तीन का नहीं हल हो सका, और यमन का नहीं हल हो सका। लेकिन इन मुसलमानों में कब ये शऊर आएगा कि ये समझे कि इनके खिलाफ जो पॉलिसियां होने के बावजूद ये फिर भी उनके पाँव में बैठ जाते हैं जाके, और अपने तबाही, अपने मुल्कों की तबाही करते आ रहे हैं। इनके शऊर के मुताबिक आप क्या कह सकते हैं? तो कौन सी ऐसी तब्दीली आएगी कि इनकी अकल में ये बात आ जाए कि इनके अंदर भी ताकत है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन इनके अंदर अकल नहीं है। वो अकल कहाँ से लाएंगे और कैसे लाएंगे? इसकी थोड़ी बहुत शुक्रिया नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और बिल्कुल सुपर मौका सवाल है। हमदानी साहब पहले आप इसका जवाब दे लें, फिर मिर्जा अस्करी साहब से इस पर राय लूंगा। सवाल तो आप दोनों ने सुन ही लिया। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा कि बहुत अच्छी बात की हमारे दोस्त ने। इसका जवाब ये है कि इसका फैसला खुद लोगों को करना पड़ेगा, अवाम को, अक़वाम को, कौमों को अपना फैसला करना पड़ेगा। अगर हम इन हुक्मरानों की तरफ देखें जो मुसल्लत है इस्लामी ममालिक के ऊपर, तो इन हुक्मरानों से कोई तवक्को नहीं है। हम कैसे इन हुक्मरानों से तवक्को रख सकते हैं कि जब ये खुद कठपुतलियां हैं और इसी निज़ाम का हिस्सा है जो सब के लिए वाज़ेह है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में लोगों को खुद सोचना पड़ेगा। मिल्लतें मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अक़वाम खुद उन ममालिक की कौमें वो फैसला करें कि उन्होंने किस तरफ खड़े होना है, और वो अपने हुक्मरानों को मजबूर करें कि वो दुरुस्त रास्ता इख्तियार करें। बिल्कुल ठीक। मिर्जा अस्करी साहब, आपकी भी राय मिलती जुलती है, इसमें कुछ और नुक्ते का इजाफा करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल हमारे मोहतरम बरादर अजीज जनाब मौलाना मीसम साहब ने बहुत अच्छी बात की तरफ इशारा किया, और नकवी साहब का भी क्वेश्चन बहुत वैलिड था, और गोया वो एक इंदिया था उनका कि जो राइज पॉलिटिक्स है पूरे खित्ते में लीजिए या चाहे मुस्लिम ममालिक के दरमियान में, ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि उनकी स्ट्रैटेजीज में तब्दीली आ सकती है, लेकिन उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो बदलने वाला नहीं है। वो एज इट इज हुक्काम बदलते जाएंगे, चेहरे बदलते जाएंगे, और जैसा कि मीसम भाई ने इशारा किया, बहुत अच्छी बात है। हम बुश के बाद फिर आपकी खिदमत में अर्ज करें ओबामा के बाद फिर ट्रम्प के बाद फिर जो बाइडेन, तो ये चेहरे उसी तरह यानी नर्म गर्म हवी जो चुमाक जो उन्होंने मिसाल दी, बहुत अच्छी मिसाल है फारसी के क्या नाम है, यानी जिसको कहते हैं मसन हॉट एंड स्वीट दोनों मिला के जो है वो एक पॉलिटिक्स अपनी मर्ज कर रखी है कि जिससे लोग असल उनका मकसद क्या है। मैं इसमें एक जुमले का इजाफा करूंगा, ऑब्जेक्टिव सिर्फ इस खित्ते में उभरती कुव्वतों को महदूद करना और क्या नाम है नाजायज ताकतों को तक़वियत देना, सिर्फ असल ऑब्जेक्टिव इनका ये है। खित्ते में जितनी भी कोशिशें इनकी, कोई भी इनके सामने सर ना उठाए, चाहे उनके पॉलिटिकल उनके राइवल्स हों, चाहे उनके वो आपकी खिदमत में अर्ज करें तिजारती राइवल्स हों या अकीदती राइवल्स हों। ये इस खित्ते में तीनों किस्म के लोग पाए जाते हैं। अगर आपको कॉल लेना है तो मैं अपनी बात को रोकूं, नहीं तो कंटिन्यू करूं। आप कंटिन्यू करें। तो इनके देखिए इस खित्ते में इनके पॉलिटिकल राइवल्स भी हैं। मिसाल के तौर पे रूस और चीन, ये पॉलिटिकल राइवल्स हैं इनके, ठीक है। उसके बाद तिजारती राइवल्स भी हैं। रूस और चीन जो है किसी एतबार से इनके लिए इनकी तिजारती थ्रेट भी है, इनके लिए खतरा भी है, क्योंकि जहां फर्ज कीजिए इस खित्ते में मसलन पाबंदियां बढ़ेंगी तो रूस और चीन की तिजारत को रुश्त मिलेगा, ठीक है। एक उसके बाद अकीदती जो इनकी थ्रेट्स हैं, अकीदती जो इनके मुखालिफ हैं, वो बहरहाल मजहबी एतबार से भी ये सारी काविशें
اور خطے میں اس ناجائز حکومت کو پختہ کرنا اور مضبوط بنانے کا ایک عقیدتی عنصر ہے یہ. اس کا تعلق عقیدے اور مذہب سے ہے. اس کا پولیٹیکل کیا نام ہے رخ نہیں ہے بہت زیادہ. نام اس کو پالیٹکس کا دیا جاتا ہے لیکن پریکٹیکلی وہ فوکس کرتے ہیں اپنے مذہبی اور عقیدتی رجحان کی طرف. اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں لہٰذا ان کی جو اسٹریٹجی ہے اٹ کین چینج. اس میں آپ کو ویریشنز نظر آ سکتے ہیں وہ الگ الگ حالات کے اعتبار سے. جہاں تک ہمیں جیسے بھی انگیج کر سکے پوری ایک منسٹر پوری ایک گورنمنٹ کو انہوں نے 5 سال تک انگیج رکھا فرض کیجیے یعنی مثال کے طور پہ ٹیبل ٹاکس کے اوپر. اس کے بعد ایسی ایک نیا سرفرا آتا ہے وہ فوراً آ کے پیپر پھاڑ دیتا ہے کہ وی ڈونٹ رسپیکٹ. ٹھیک ہے نا. تو مطلب کیا یعنی دنیا جو ہے بیوقوف نہیں ہے. دنیا سیاستوں کو محسوس کرتی ہے سمجھتی ہے اور جیسا کہ مثلا میں نے بھی بتایا کہ مثلا عوام اس کو خوب تجزیہ کرتی ہے. شاید حکام اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں. جی آپ حکام اپنے مفاد مد نظر رکھتے ہیں لیکن عوام جو ہے وہ نہ مصلحتیں اس کے نزدیک ہوتی ہیں. عوام حق پسند ہوا کرتی ہے چاہے جس ملک بھی ہو. بالکل ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نے بڑا اچھا سوال اٹھایا. میں انہیں کی بات کو مزید آگے لے کے جاؤں گا اور مولانا سے اس کا جواب چاہوں گا کہ جیسے کہ مولانا صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ چہرے بدل رہے تھے تو پیچھے غائبانہ طاقتیں ہیں کچھ چند مخصوص امیر لوگ ہیں جو پورے امریکہ کو یرغمال بنائے ہوئے نظام چلا رہے چہرے بدل رہے. تو یہ سسٹم ہم سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ہماری ایک ایسی غائبانہ طاقت سے کہاں ہے تو چہرے بدلے اور اپنا نظام چلائے. ہم سے مراد یعنی ہم سے مراد کیا؟ ہم سے مراد مسلمان جو ہے. ہم تو قبلہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں گے نا. ہماری ایک مرکزیت نہیں ہے. ہمارا کوئی ایک ہم فرقوں میں تقسیم ہے. تو ہم یہاں پر ہم لفظ ہم استعمال کیسے کریں؟ آگے جاؤ. بھائی کی سوال کا جواب یہی ہے کیونکہ ہم تقسیم ہیں. ہماری غائبانہ پیچھے طاقت ہی نہیں ہے جو ہم ان کی عقل سمجھ. ہمارا بھی ایک مرکز ہوتا ہے نا. ہمارا بھی ایک مرکز ہوتا ہے. پورے مسلمانوں کا جمی ایک مرکز ہوتا. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا مرکز کو یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں. ہم تو تقسیم ہیں. ہم تو ٹکڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو لیکن آگے بھائی میں آپ کو دیکھیں آدمی جو ہے نا دشمن کی چالوں کو دیکھ کے کچھ عقل بھی سیکھ لیتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دشمن کا ایک جو موٹی سی جو بات ہے نا جو میں بچپن سے سنتا آیا ہوں کہ یہودی چند لوگ ہیں زیادہ پیسہ ہے زیادہ عقل ہے. مذہب کہہ کے نہیں کہیں گے سہونی جو سیاست کرتے سہونی مذہب پہ حملہ نہیں. ہاں جو بھی ان کی جو مین کانسیپٹ کیا تھا کہ چھوٹے سے تعداد میں تھے زیادہ پیسہ تھا اور زیادہ عقل تھی پوری دنیا کی ریسورسز پہ قبضہ کر لیا. یہ لاجک ہم کیوں نہیں اپنا سکتے؟ بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھی بات ہے. بہت عمدہ. بہت شکریہ. عسکری صاحب آپ کی خدمت میں سوال. ہم کیوں نہیں کر سکتے جس طرح سے بنی اسرائیل پہ ظلم ہوئے پوری دنیا میں کشا بکشا وہ بھی کرائے گئے. وہ جمع ہوئے. انہوں نے اپنے کیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب ریسرچ کی جانب قدم بڑھایا. مجتمع ہوئے ایکا کیا. یہ سارے کام کیے نا انہوں نے. تو اس کے اوپر وہ ان کو اس پہ کامیابی ہوئی. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک کالر کو اور شامل کر لوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ کہنا چاہتی ہوں دیکھیں اسلام دہشت گردی اور مسلمان اور قرآن یہی ان کا پیٹ رہے ہیں کتنے سالوں سے. مسلمان دہشت گردی قرآن اسلام دہشت گردی ان کے نعرے بن گئے تھے. آج پورا وائٹ ہاؤس لگتا ہے کہ خود امریکن نے اپنے جو ملک کے اندر لوگ ہیں ان کو دہشت گرد قرار دیا ہے. کس نے دہشت گرد قرار دیا ہے؟ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے. اور بڑا خوبصورت اس کے منہ سے لگ رہا تھا جب وہ کہہ رہا تھا کہ ہوم ڈومیسٹک ٹیررسٹ. اپنے شہریوں کو خود ٹیررسٹ اور دہشت گرد بلا رہا تھا. تو بڑا اچھا لگ رہا تھا کیونکہ جب مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے اور جو ان کے مین سٹی تھے جو ان کے اتنے مصروف شہر تھے بغداد سیریا لیبیا ان کو انہوں نے گورکس ٹاؤن بنا دیا تھا. تو آج امریکہ کا جو دل ہے اس کو لگتا تھا کہ گورکس ٹاؤن ہے اور پوری جو بالکل مکافات عمل ہے خدا کی جانب سے. مکافات اپنے شہریوں کو دہشت گرد قرار دے دیتے.
بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جزاک اللہ جی عسکری صاحب، ان سے پہلے والے جو کالر نے ہمارا سوال کیا تھا اس کا مختصر جی جواب دے دیں تاکہ میں دونوں کو کوشش کروں گا ایڈریس کروں. سب سے پہلے مائی بہن نے بہت اچھے پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا، اللہ ان کی فکر کو اور مزید وسعت دے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو تھوڑا سا ہم اور پالش کر کے تھوڑا ریفائن شکل میں پیش کریں. دیکھیے کسی بھی ملک کی عوام جو ہے اسلامی نقطۂ نظر سے یعنی حکمت کے نقطۂ نظر سے بھی ہم دیکھیں، کسی بھی ملک کی عوام دہشت گرد بذات خود نہیں ہوتی. تھوڑا سا ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ایک خاص ٹولہ ہوتا ہے جو کسی بھی ملک میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے باقاعدہ وہ کیا نام ہے کارمند ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں مثلا ہم یہ اسٹیٹمنٹ میرے خیال سے بہت زیادہ حکمت آمیز نہیں ہوگا کہ ہم پوری عوام کو یونائٹڈ اسٹیٹ کی ہم دہشت گرد کہیں. نہیں، یہ جذباتی ایک بیان تھا، چاہے انہوں نے ان کے رئیس یعنی پریسیڈنٹ نے اگر دیا بھی ہو تو وی ڈونٹ اگری ود دس. ہم پورے امریکہ کے، کیونکہ امریکہ میں ہیں بہرحال اچھے خوش فکر افراد بھی ہیں، انصاف پسند لوگ بھی ہیں. یہ خاص طبقہ تھا کہ جن کی حمایت ایک سربرے رئیس نے کی تھی. تو بہرحال جیسی روح ویسے ہی فرشتے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک طبقہ ہے جو ایسا ہے نہیں یونائٹڈ اسٹیٹ میں، اکراس دا گلوب میں کہوں، حتیٰ جتنے بھی البتہ کچھ یا ایک ملک کے علاوہ، اس ملک کے علاوہ کوئی سافٹ کارنر نہیں اس ملک میں بسنے والا ہر فرد غاصب ہے. اس کے علاوہ یعنی اسرائیل کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں وہاں ہم ہر فرد کو اس ملک کے ہم ٹیررسٹ نہیں کہہ سکتے. اسلام اس کو نہیں ریکگنائز کرتا. ہم انصاف پسند نظر رکھیں، جو ظلم کا محامی ہے وہ ٹیررسٹ ہے، جو ظلم کا حامی نہیں ہے ہم اس کو ٹیررسٹ کہیں. جی اچھا، رہی بات وہ جو پہلے والا ہمارے جو پہلے بھائی نے ہمارے بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اپنی اتنی محدود طاقت، اتنی محدود قوت ان کے پاس، اتنے لمیٹڈ ریسورس تھے ان کے پاس، گویا کیا نام ہے دربدر ہو کے بھی انہوں نے اپنے پوٹینشیلز کو جمع کیا، اپنی قوتوں کو، اپنی طاقتوں کو، اپنی کو استعمال کیا اور آج دنیا کی ایک بڑی طاقت بن گئے. ایک چھوٹا سا ملک جو پوری دنیا کو رول کر رہا ہے، جو برائے نام سپر پاور ہے، آج وہاں پالیسی میکر کی حیثیت رکھتا ہے یہ ملک. جس کو چاہے تو وہ اپوائنٹ کرے گا ایز اے پریزیڈنٹ، جس کو چاہے گا. وجہ کیا تھی؟ کس طرح وجہ یہ تھی، دیکھیے اس کی وجہ یہ تھی کہ نو ڈاؤٹ انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، نو ڈاؤٹ انہوں نے اپنی فکر کا استعمال کیا، ٹیکنالوجیز کو یعنی لوٹا ہے انہوں نے. میں نہیں کہوں گا ٹیکنالوجیز پہ انہوں نے علمی قبضہ کیا ہے، ٹیکنالوجیز کو لوٹا انہوں نے. بہت سے ملک آج جو مثال کے طور پہ سرمایہ دار ہیں وہ غریب ملکوں کے لوٹے ہوئے پیسے پہ جو ہے عیش کر رہے ہیں، ان کا اپنا سرمایہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ باقاعدہ اٹس پروفڈ. میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ملکوں کو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہاں مسلمانوں کے لیے سب سے اہم جو پوائنٹ ہے، سب سے اہم ضرورت جو مسلمانوں کی ہے وہ یہ کہ اپنی چھوٹی چھوٹی جو اختلافی چیزیں ہیں ان کو برکنار کر کے فوکس کریں. مسلمان کنزیومر نہ بنے، مسلمان جو ہے وہ کیا نام ہے باقاعدہ مسلمان تخلیقی اپنی صلاحیتوں کو ابھار کے لے کر آئے. اور دیکھیے یہ بھی کہیں بھی ہم ریسورس کا رونا نہ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو ہمارا اثاثے تھے، جابر بن حیان جیسے اور البیرونی جیسے، اور جو اس وقت جو ہے وہ بابا کیمسٹری کو کہلا رہے، ان کا سب اثاثہ چوری کیا گیا. ہم لگ گئے داخلی جنگوں میں، شیعہ سنی میں، اس میں اور وہ ہم خانہ جنگی، ہم اختلافی موضوعات میں اس قدر ہمیں الجھایا گیا. مثال کے طور پہ ہمارے دینی مقدسات کو اس قدر ہم نے ایک دوسرے کے مشتعل کیا، ایک دوسرے کے خلاف اس قدر توہین کی کہ ہم ان مسائل میں لڑتے رہ گئے. گھر کے اندر جنگ ہوتی رہی، گھر کے باہر کے لٹیرے گھر لوٹ کر چلے گئے. تو یہ ہمارے سب سے پہلے آپس میں متحد ہونا پڑے گا، ہمیں پازیٹیو سوچنا پڑے گا، اپنی ایبلٹیز پہ ہمیں اعتماد کرنا ہوگا. جی بالکل ٹھیک. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معذرت چاہتا ہوں، ایک چیز نظر انداز کر رہے ہیں. میں ذرا ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 9/11 ہوا تھا تو اس وقت بش جو تھا وہ جو بائیڈن کی پارٹی کا یہ ممبر تھا نا، تو اس نے سب سے پہلے کیا اعلان کیا تھا کہ اب صلیبی جنگوں کا آغاز ہوگا. جو اس کے لوگ تھے نا، اسی پارٹی کا ہی کوئی ممبر تھا نا، اس کی پارٹی کا جو آدمی تھا نا جو بائیڈن کا. ٹھیک ہے. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ مقصد دونوں کے ایریا سے تھے، چاہے وہ ٹرمپ ہو چاہے یہ ہو، مقصد ان کا ایک ہی تھا. ایک بات. دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ ٹرمپ نے جب یہ کہا تھا کہ یہ گائے ہے، یہ اس کو میں دودھ پیتا رہوں گا، جب دودھ نہ ملے گا تو ذبح کر دوں گا. اب اس کو دودھ تو وہ سارا پی گیا،
اب گائے تو نحیف ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، کمزور ہو چکی ہے. اب یہ جو آئے گا، یہ جو آئے اب نئی حکومت آئی ہے، کیا یہ اس کو ذبح کرے گی یا جو باقی کا دودھ ہے وہ بھی یہ اسرائیل کے حق میں سائن کرائیں گے اس سے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آغا حمدانی کیا کہیں گے؟ میں تو اس پہ یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ یہ شاید ان کو فورس دے کر اسرائیل کو فی الفور ریکگنائز کرائیں سعودیہ سے. اس کے علاوہ اگر کچھ آپ اور دیکھتے ہیں تو ایڈ کر دیں. دیکھیں میرے خیال میں کہ ہمیں کچھ جو ہے وہ گہرائی سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہمارے دشمن ہیں، خصوصاً امریکہ ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں. اچھا، میں اپنی بات کی طرف جانے سے پہلے ہمارے پہلے دوست نے جو بات کی تھی، میں تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کر دوں کہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ہمارا دشمن اس طرح جو ہے وہ تیار ہے، پلاننگ کرتا ہے، تو ہمیں بھی کرنی چاہیے. تو بالکل اس میں دو رائے نہیں ہے، ہونی چاہیے. میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں خود لوگوں کو، عوام کو جو ہے اپنا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور عوام فیصلہ کر رہی ہے. ہمیں بالکل وہ مایوسانہ نگاہ بھی ہماری نہیں ہونی چاہیے. اب وہ صورتحال نہیں ہے جو پہلے تھی. اگر آج ٹرمپ آ کے اپنی پالیسی، اپنی پالیٹکس نہیں چلا سکتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مقابلے میں کچھ لوگ ہیں، کچھ قوتیں ایسی ہیں کہ جو اس کو کاؤنٹر بھی کر رہی ہیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاؤنٹر ہو رہا ہے نا. آج پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے، دو بلاکس ہیں، ایک جو ہے وہ اینٹی زیونسٹ بلاک ہے اور ایک زیونسٹ بلاک ہے. تو مگر اس کی طرف ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ساتھ اپنی تیاری رکھنے کی ضرورت ہے. اپنی تیاری رکھنے کی ضرورت ہے. ہاں، بات آپ کی 100% درست ہے، مگر عوام الناس کے اندر، اور وہ جو کہ پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، بہت احتیاط کے ساتھ بڑی، مگر چونکہ بات کہنی ہے، میں بڑے اچھے الفاظ استعمال کے بات کر رہا ہوں کہ جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، جذباتی طبقہ ہے، مذہبی ہے، مذہب سے محبت کرتے ہیں مگر شعور نہیں ہے، ان سے کہا جاتا ہے امریکہ اور ایران اور سعودی تو ایک سکے کے دو رخ ہیں، اور یہ ملے ہوئے ہیں یا آپس میں کھیلتے رہتے ہیں. ان کو یہ سکھائی بھی ہے. وہ نہیں دیکھتے کہ ایران کے بڑے بڑے سائنسدان مار دیے گئے، ایران کے بڑے بڑے جنرل مار دیے گئے، ایران کے اوپر اتنی سینکشنز ہیں جس کی حد نہیں، سوائے آکسیجن کی کوئی چیز وہاں نہیں جا سکتی. یہ سب ان کو نظر نہیں آتا. ان کو کہا جاتا ہے یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں. یہ بھی تو ساتھ ساتھ میں لے کے چلایا جا رہا ہے نا. اگر مقاومت کر رہی ہے تو کم از کم مسلمان اس چیز کو تو ریکگنائز کریں. یا صرف اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں اندھے ہو جانا یہ انصاف کی بات نہیں ہے. آپ نہ مانیں، آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا آپ نہ مانیں، اصول کی جو بات کریں. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ امریکہ اور ایران ایک سکے کے دو رخ ہیں؟ نظر نہیں آتا کہ کتنی سینکشنز ہیں ان کے اوپر؟ تھوڑا سا اس کو بھی شامل کریں. جی بالکل اسی طرح آپ دیکھیں، یہ وہ 5th کالم ہے اسی دشمن کا. یہ دشمن کے لیے کام کرنے والا وہی 5th کالم ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، جو ان کی اسی پلاننگ کا حصہ ہے. جن کا آپ اگر کہیں کہ ان کی اگر اس کا کہیں کہ ماڈل نمونہ جو ہے اس کا، وہ محمد بن سلمان جیسے افراد ہیں کہ جو اس قوم کے اوپر تھوپے ہوئے ہیں، اور ان کی جو کٹھ پتلی ہیں جو یہاں پر بیٹھی ہیں، تاکہ وہ اپنے ایجنڈے کو آگے پہنچا سکیں، آگے چلا سکیں. اگر یہ نہ ہو، جیسے وہ لوگ کہ جو خود یہ ابھی اتحاد بین المسلمین کی بات ہوئی، تو میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد بین المسلمین کی ضرورت اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتحاد بین المسلمین موجود ہے، صرف کچھ لوگ ہیں جو اسی 5th کالم سے تعلق رکھتے ہیں، اس دشمن کی پالیسی کو آگے لے کے بڑھانے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں. نہیں تو کون سا مسلمان معاشرہ ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ خون خرابہ ہوا ہو؟ نہیں. آپ ہندوستان دیکھ لیں، آپ پاکستان دیکھ لیں، آپ مختلف اسلامی ممالک میں عوام کی بات کر رہا ہوں، سنی شیعہ عوام کے رشتے ناتے ہیں آپس میں، لیکن دونوں طرف ایسے لوگ ہیں کہ جو اس ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہی دشمن کا 5th کالم ہے کہ جو اس کے کام کو آگے بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے اس طریقے سے. اور یہ اس چیز کا سبب ہے کہ ان کے جو نوکر ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ان قوتوں کے جو آپ کہہ لیں کہ اعلی کار ہیں کہ جو ان ممالک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ان کی ثروت، ان کا مال، ان کی جو آپ اس کو کہہ لیں کہ مفادات ہیں،
ان کی حفاظت کے لیے وہ یہاں پر ان کے رکھوالے ہیں، بیٹھ کر جو ہے وہ رکھوالی کرتے ہیں. تو یہاں پر اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہاں پر ہماری ذمہ داری ایز اے عوام یہ بنتی ہے کہ جب ہم مسائل کو سمجھتے ہیں تو ان مسائل کو سمجھنے کے بعد اس کو پھر آگے دوسروں تک پہنچائے بھی صحیح، اور اس کے اندر ہم خود بھی جو ہے وہ پریکٹیکلی انوالو ہوں. جو لوگ صاحب ثروت ہیں، خدا نے ان کو مال دیا ہے، وہ اپنے اس مال کا استعمال کریں قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، بچوں کی تعلیم، لوگوں کی تعلیم، اس قسم کی کام، رفع، مومنین کا رفع، مومنین کے لیے ایسی سہولیات فراہم کرنا کہ جو غریب ہمارے بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں، آگے بڑھ سکیں. خوب یہ وہ کام ہے جو ہم کر کے اسی مشن کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. میں صرف اضافہ کر کے ایک چھوٹی سی بات اپنی بات ختم گا کہ آپ دیکھیں محمد بن سلمان نے کہا کہ میں امام مہدی سے لڑوں گا. چھوٹا منہ اور بڑی بات. بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس ایجنڈے کا حصہ ہے، یہ اسی ایجنڈے کا حصہ ہے. اب یہاں پر اگر کوئی آئے اور وہ کہے کہ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں تو اس کی تو عقل پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں تو پھر اس دنیا میں یہ لڑائی جھگڑا کیوں ہے؟ پھر تو ختم ہو جانا چاہیے سب کچھ. جب ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں تو پھر اپوزیشن کون ہے؟ آیا وہ لوگ اپوزیشن ہے کہ جو قوموں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گائے بنے ہوئے ان لوگوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کی دولت ان کی جولیوں میں ڈال رہے ہیں، یا وہ اپوزیشن ہے؟ نہیں، اپوزیشن کون ہے؟ پھر سوال ہے یہ. بالکل. یعنی دیکھیں ایک عجیب سی بات ہے، حالانکہ شیعہ و سنی دونوں کے مصادر کے اندر آپ دونوں عالم ہیں اور اس بات کی میری آپ تائید بھی کریں گے انشاءاللہ کہ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا کثرت کے ساتھ تواتر کے ساتھ ذکر ہے. شیعہ عقیدہ ہے کہ وہ غیبت میں ہے. اہل سنت میں بعض گروہوں کا عقیدہ بھی سیم یہی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے مگر اختلاف ان کے آنے میں ظہور میں کسی کو نہیں ہے. یہ ایک مسلم بات ہے. پھر ایک آدمی جو خادمین حریمین شریفین اپنے لیے ٹائٹل رکھتا ہے خود ساختہ، وہ کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے ٹائٹل بھی رکھے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کے وارث سے جنگ بھی کروں گا اور مسلم امہ میں سناٹا رہتا ہے. کتنی عجیب بات ہے یہ. مطلب یہ اتنی موٹی موٹی چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتی اور جو ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہمارا استحصال کیوں ہو رہا ہے. ان کو نظر نہیں آتا کہ کالی بھیڑیں جو باقاعدہ آپ کے ریوڑ میں گھوم رہی ہیں، آپ ان کو مانے چلے جا رہے ہیں، ان کی تابعداری کرے چلے جا رہے ہیں. بہرحال یہ تو ایک نکتہ تھا آئی اوپننگ کے لیے جو ہم نے جب پیش کیا. اصغری صاحب کچھ تھوڑے سے پوائنٹس آپ کی خدمت میں اور اٹھاؤں گا، اس سے پہلے کالر کو شامل کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں دوبارہ آئی ہوں، سوری بھائی. ایک میرا پوائنٹ تھا، یہی آپ کا ٹاپک ہے کہ امریکن الیکشن تو یہی لوگ جو ڈیمونسٹریشن کر رہے تھے، اگر یہی لوگ کسی مسلمان ملک میں ہوتے اور امریکہ کے کو سوٹ کرتا ہو تو وہ ان کو ہیرو بنا کے پیش کرتے رہے ہمیشہ. ان جو لوگ پارلیمنٹ پر حملہ کرتے ہیں اور جو حکومتیں گراتے ہیں ان کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے. تو یہ جذبات نہیں ہے، یہ مطلب ایک حقیقت ہے. اور جب مسلمانوں کے بارے میں یہ ایسی باتیں کریں تو وہ حقیقت ہوتی ہے، لیکن جب ان کے بارے میں کوئی بات کرے تو یہ جذبات ہوتے ہیں. یہ مطلب کہ ڈبل اسٹینڈرڈ آپ خود دیکھیں کہ کس طریقے سے ڈبل اسٹینڈرڈ کھیل رہے ہیں کہ اگر دوسرے ملک میں کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو اسے ان کو ہیرو بنا کر پیش کرتے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آگے پوائنٹ آپ کا بہت شکریہ. جی عسکری صاحب اچھا پوائنٹ دیا بہن نے ہماری. بہت بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ جس زاویے سے دیکھ رہی ہیں اٹس ویری ویلڈ. ہم ان کو انکریج کریں گے اس سلسلے میں اور اپریشیٹ کریں گے اس بات کو. لیکن بہرحال دیکھیے ایک چیز، یعنی کیونکہ یہ سارے وہ لوگ تھے جو دل و جان سے یا مال سے، جس اعتبار جو بھی ریزن ہوا ان کے پرووک ہونے کا، چاہے پیسہ پرووک ہوا ہو یا ان کا دلی رجحان ان کو سبب بنا ہو یعنی اتنی تقریب کرنے کا. لیکن یہ لوگ ایک خاص ٹولہ تھا کہ جو ٹرمپ کو مثلا پروٹیکشن دینا چاہ رہا تھا اور ٹرمپ کو سپورٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے،
تو کسی یعنی ہم اسلامی نقطۂ نظر سے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اسلامی تجزیہ کریں گے، یعنی اسلامک پولیٹیکل انالیسس جب ہوگا کسی بھی ملک سے متعلق، تو ہم آنکھ بند کریں اس ملک کے ہر فرد کو نہ ہی ہم دہشت گرد کہہ سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس ملک کے ہر فرد کو ہم کیا نام ہے ظالم کہہ سکتے ہیں. نہیں، جو بھی اس سیاست کا حامی ہے وہ غلط ہے. اور جو کچھ بھی ہوا، مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں یہ جو سچویشن ہوئی، یہ حتیٰ ہم کسی بھی ملک میں یعنی اس طرح کی جارحیت کو ہم کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسلام کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. اور اس نے تو بہرحال قلعہ ہی کھول دی کہ بہرحال وہ لوگ جو عالمی امن کا دعویٰ کر رہے تھے اور وہ انٹرنیشنل جو ہے وہ مثلا بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لیول پہ جو تبدیلیاں لانا چاہ رہے تھے کہ ہم جو آپ کو ڈیزائن دیں گے پالیٹکس کا، اور ہم جو آپ کے لیے مثال کے طور پہ اسٹرکچر پیش کریں گے، آپ اس کو اپنائیے، وہ سب سے بیسٹ ہے. تو ان کی قلعیں کھل گئی، یعنی ان کے چہرے سامنے آ گئے کہ آپ جب اپنے ملک کو نہیں سدھار پا رہے ہیں تو آپ باہر کی بات کیا کر رہے ہیں. آپ اپنے گھر کو پہلے سدھاریے، بعد میں آپ باہر کی بات کیجیے. ہاں، مگر ہماری بہن کی جو بات ہے نا وہ بڑی ویلڈ ہے. دیکھیں، چاہے وہ امریکی معاشرے کا ایک گروہ ہی کیوں نہ ہو، مگر اگر یہی بات کسی مسلمان معاشرے میں ہوتی ہے تو وہ اسی کو حریت کا علم بردار بنا کر اسی کو وہ سامنے لے کر آتے ہیں، اسی پر انویسٹمنٹ کو شروع کر دیتے ہیں. ایک کالر میں میرے ساتھ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی احمد بھائی جرمنی سے، بسم اللہ جی. جی، آپ کے مہمانوں کو بہت بہت سلام. علیکم اچھی السلام. بات ہے، ٹاپک میں اچھا ہمیشہ ہوتا ہے آپ کا، لیکن یہ ٹاپک میں نے جو دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جب بھی کوئی وہاں کا کوئی آتا ہے بنتا ہے بادشاہ، جب براک اوباما آیا تھا تو کہتے تھے براک حسین اوباما مسلمان کا بیٹا ہے. تو ان لوگوں کے جو ادارے ہیں وہ کنٹینیو اپنا 10 سال کا پہلے پلان تیار کرتے ہیں کہ کسی کو کس طرح ملنا ہے، کس ملک کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں، کس کو گرانا ہے، کس کو اٹھانا ہے، کس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کس کی انگلی پکڑنی، کس کی انگلی چھڑانی ہے. یہ ساری چیزیں وہ پلان کرتے ہیں. تو یہ ابھی جو جس کو اتارا ہے وہ ان کی طبیعت کا خلاف تھا، اور جو کام کیے آپ کے سامنے، اس نے جو بال لگائی وہ کیلیفورنیا کی طرف سے یا ادھر جو علاقے تھے جہاں پہ اس نے وہ کیا میکسیکو کی طرف، یہ ساری چیزیں انہوں نے اختلافات کیے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا جو میڈیا ہے اس نے کبھی کوئی ایسی خبر نہیں، جیسے ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ میڈیا ہر چیز بتانا شروع کر دیتا ہے. ہماری کیا تو کوئی مطلب جی ہاں، ہماری کیا تو بالکل بے لگام معاملات ہیں. بالکل بے لگام، جیسے مولانا فضل الرحمان بے لگام دیکھ لو، 11 گھنٹے پکڑ کے اکیلا اپنی مرضی کی میں نہیں پیش ہوں گا جو بے ایمانی کرتا ہے. تو الیکشن کمیشن ہمارے دیکھ لیں، ہم تو موازنہ کریں اگر تو ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے. میرا گھر کا ہمارے اس گھر کو آ کر علاقے کر کے چلا. ایک شعر آخری جلدی جلدی پنجابی کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مورکھوں کی بد نصیحت پتھروں کی پالا، تجھے پاوے کالا آئی ہو پھر کالے کا کالا. وہ کوے کو بشل دن سے نہ لو، کریمیں مان لو، وہ کالا ہی رہنا ہے. یہ ہم لوگ ان سے کوئی اتنا نقصان اٹھانے کے بعد بھی اتنی مدد کی، جنگوں میں اتنا کچھ کیا، لیکن وہ بار وہاں بحری بیڑا ہمارا آدھا ملک چلا گیا، لیکن ہم پھر بھی بات ہے وہ ساتھ پر بیڑا نہ آیا. وہ ادھر ہی جائیں گے، ادھر ہی ٹھیک ہے ان کی چوری میں. خدا حافظ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت اچھی بات ہے احمد صاحب نے کی. عسکری صاحب یہ ایک چیز کو اور اس کے اندر دیکھتے ہیں. بہرحال ان کی اسٹیٹ پالیسی کے اوپر بات ہوئی کہ ان کی اسٹیٹ پالیسی کنٹینیو رہتی ہے، وہ اس سے نہیں ہٹتے، جس طرح سے ابھی ہمدانی صاحب نے بھی کہا، اور بات بالکل درست ہے کہ وہ اپنے مفاد کے حساب سے چہرے تبدیل کرتے رہتے، مگر کچھ رویوں کا بھی تو فرق ہوتا ہے. اس سے بھی تھوڑا سا مطلب ایک فیس سیونگ کرتا ہے انسان، چیزیں ہوتی ہیں. تو ٹرمپ اور بائیڈن کے اندر رویوں کا کیا فرق ہے؟ دیکھیں، اندرونی اعتبار سے جن عزائم کے تحت یہ دونوں ہی آئے تھے یا آئے ہیں ابھی، ان عزائم میں تو ان کے کوئی فرق نہیں ہے. صرف انہوں نے اپنا ایک چہرہ جو ہے وہ بدلا ہے کہ اپنے آپ کو ایک نے نرم پیش کیا ہے، اور ایک جو گزرا وہ سرفرا بالکل تھا اور کوئی معیار نہیں تھا. انپریڈکٹیبل پرسنالٹی جس کے بارے میں کچھ پریڈکشن نہیں دیا جا سکتا. انہوں نے کیونکہ دیکھیے سب سے اہم ان کو ابھی اپنی سیاستوں کو مضبوط بنانا ہے. ایک دوسرے ڈیموکریٹس کے لیے دیکھیے ایک سب سے بڑا پلس پوائنٹ کہیے ان کا، یا جتنی بھی بڑی بڑی تجارتی کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو الائنس ہے ڈیموکریٹس کا، ٹھیک ہے، یعنی ڈیموکریٹس کو ان کی حمایت حاصل ہے،
ٹھیک ہے. تو وہ اب ان کو ہر اسٹیٹمنٹ سے پہلے اپنے یہ دیکھنا ہوگا کہ بڑی ماری خیز بات کہہ کر گئے ٹرمپ. انہوں نے کہا کہ میں وہ واحد صدر ہوں جس نے کوئی نئی جنگ کا آغاز نہیں کیا. تو اس حوالے سے کیا اس کو بھی شامل کریں؟ کیا وہ بائیڈن کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ آ کر حتمی طور پر کوئی نئی جنگوں کی داغ بل ڈالیں گے؟ اس کو بھی شامل کریں ذرا، کیونکہ بعض دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ ان کا، علی بھائی میں سوری، یہ اسٹیٹمنٹ ان کا بالکل ویلڈ نہیں ہے. جنگوں کو باقی رکھنا یہ بھی ایک جنگ ہے. ضروری تھوڑی کہ کیا نام ہے نئی جنگ کا آغاز ہے. جو پرانی جنگ ہے اسی کو یہ مشتعل کرتے رہے. اس سے بڑی اور جنگ کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ملک کو کرش کرنے کے لیے انہوں نے ہر لمحہ جو ہے وہ کیا نام ہے نئے سینکشنز جو ہے وہ باقاعدہ عائد کیے، اور بڑی بڑی سیاستیں جو ماضی کے تمام پولیٹیشنز یہ سمجھے ٹاک جو پورا معاہدہ تھا اس کو زیر پے کر دیا. یہ ایک جنگ ہے. جنگ ہمیشہ اسلحوں کی نہیں ہوتی ہے. یہ سافٹ وار میں سب سے پیش رہے. انہوں نے اب تک سب سے زیادہ جو ہے وہ سینکشنز انہوں نے جو ہے وہ لادے ایران پہ انہوں نے دباؤ ڈالا. ٹھیک ہے، تو ایسا تو یہ تو بالکل پوائنٹ والی ہے. ہاں یہ کہیں کہ اسلحوں سے انہوں نے خود جو ہے انیشیٹ نہیں کیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں ان کے چہرے میں ان کے تھوڑی بہت تبدیلی آئی. ان کو رویہ انہوں نے نرم اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ نرم رویہ ان کا جو اقتصاد ایک دم بالکل ڈوب رہا ہے، اقتصادی اعتبار سے اندرون ملک جو ہے وہ تباہی آ رہی ہے. اچھا دیکھیے سینکشنز اگر ایران پہ آ رہا ہے تو یقیناً نو ڈاؤٹ سختی ہے، ایک ایران پہ دباؤ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے دوسری تجارتی کمپنیاں بھی نقصان کر رہی ہیں. ٹھیک ہے ایک، اور دوسرے اعتبار سے ان کے رائیولز کو ترقی مل رہی ہے. تو یہ سینکشنز لے کر آ رہے ہیں دوسرے، چین اور رشیا جو ہے وہ پیش قدم ہو رہا ہے، وہ اپنے کیا نام ہے تجارتی وہ آگے بڑھ رہا ہے ڈیفینیٹلی. اچھا یورپ میں بڑی اگر یہ سینکشن ہٹائیں گے فار ایگزامپل تو یورپ کی بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ ان کو فائدہ ہوگا نو ڈاؤٹ. تو یہ نرم جو رویہ ہے یہ کسی بھی رویے میں اپنا فائدہ دیکھے بغیر رویہ بدلتے نہیں. ان کے رویے میں ان کا فائدہ پوشیدہ رہتا ہے. یہ اپنے نقصان یعنی ایسا کبھی بھی یہ نہیں کریں گے کہ ان کا کوئی بھی اسٹیپ ان کے نقصان کا سبب بنے. یہ ہمیشہ کوشش ان کی رہے گی کہ جس کے خلاف انہوں نے قدم اٹھایا اس کو یہ کمزور بنائے. انہوں نے ابھی اگر رویہ اپنا بدلا ہے تو اپنے اقتصاد کو مضبوط کرنے تباہ کر. اس مدت میں آپ دیکھیے یعنی ٹرمپ کے رویے نے اچھا ایک سال اب یہ دیکھیے یہ کورونا کا جو کیا نام ہے اس کے جو اثرات تھے یعنی اس کے فرانس سے شروع ہوئے جو ماحولیاتی ایک معاہدہ تھا اس سے باہر ہو گئے. نیٹو جو کہ اس کا الائنس تھا اس کے تعلقات خراب کیے. میرے خیال میں بائیڈن آ کر ان تمام چیزوں کو مجتمع کریں گے اور یہ جمع کرنا اس میں مسلمان زیادہ خوش نہ ہو. یہ وہی والی صورتحال پیدا ہو جائے گی جو بش کے زمانے میں تھی کہ ایک مضبوط ترین الائنس کے ساتھ کسی بھی مسلمان ملک کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے وہ. جی یہ اپنا اقتصاد ان کو مضبوط، سب سے پہلے ابھی دیکھیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کو اپنا اقتصاد مضبوط کرنا. ان کو نہ صرف یہ کہ اندرون ملک میں بلکہ یورپی اتحاد جو ان کا اور جو ہے ان کے جو تجارتی اور کیا نام ہے پولیٹیکل فرینڈز جن کے جو ہیں ان کو بھی انہیں خوش کرنا ہے، باقاعدہ اپنے اقتصاد کو مضبوط کرنا، ان کے اقتصاد کو مضبوط کرنا. یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ یہ اسی وقت پاسبل ہوگا کہ جب یہ اپنے رویے میں نرمی لے کر اور سینکشنز کو کم کریں. جب سینکشنز کم کریں گے تو اچھا الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ایران کو پہنچے گا، ایران مضبوط ہوگا کیونکہ اس کے بزنس بڑھے گا. لیکن یہ اس فائدے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے فائدے کو دیکھ رہے ہیں. یہ اپنے فائدے کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو فائدہ ہو. جس طرح جو اپنے اتحادی تھے جس طرح جو ان کے یورپی اتحادی تھے انہوں نے غلط زبان کر کے اور ان کے ساتھ بعض معاہدوں سے باہر آ کر ان کو اپنے لیے اپنے سے دور کیا. یعنی وہ فطرتاً نظریاتی طور پر آج بھی ان کے ساتھی ہیں مگر اس کے اندر ایک درار ڈال دی انہوں نے تعلقات میں، کیونکہ وہ ایک بعض دفعہ دوست نہ ہو تو وہ بعض دفعہ دوسرے کی دشمنی میں انسان دوست ہو جاتا ہے. تو بہرحال وہ ان کے نظریاتی دوست ہیں یورپین اتحاد جو ہے مگر انہوں نے تعلقات میں درار ڈالی. دوسرے جو اسلام کے اندر بیٹھ کر اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں سعودی رجیم، اس کو روز وہ دنیا سے خادمین حرمین شریفین کہلوا رہے ہیں. یہ روز جا کر ان سے کہتے تھے دودھ دینے والی گائے اور فلاں فلاں. تو یہ بھی تو ان کو ہرٹ فیل ہوتا تھا نا کہ پوری دنیا میں ہم پیسے خرچ کر کر اپنے آپ کو ایک عزت مات کہلوا رہے ہیں. یہ آدمی آتا ہے اور جو ہے وہ ایک کیسے القابات دی جاتا ہے. ان تمام چیزوں کا بھی میک اپ میرے خیال سے اس کو بھی پیمپر کریں گے بائیڈن صاحب. اس پر ایک مختصر سی بات کر لیں. کالر بھی میرے ساتھ ہولڈ پر ہے.
دیکھیے یقیناً آپ جو فرما رہے ہیں بالکل یعنی ایک ویلڈ پوائنٹ ہے، لیکن اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے، جیسا بھی ایک مثال دی آپ نے، گائے کا دودھ جب تک پوری طرح سے نہ نکل جائے، میں یعنی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، بلکہ ان کی یہ آخری امید تک، جب تک ہر ڈراپ خون کا چوس نہیں لیں گے، جب تک جو ہے ملک الموت کو سامنے کھڑا نہیں کر دیں گے تباہی کے لیے، اس وقت تک یہ چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس لیے ان کو ایسی اسٹریٹجی اپنانی ہے کہ ان کے دوست جو ان کے تھے وہ ان کا جو دوستی ان کی برقرار رہے، پولیٹیکل فرینڈز جو وہ مثلا دشمن میں تبدیل نہ ہو جائیں، وہ وہی ہوتے رہیں، کیونکہ اچھا ان کی بھی وہ امید ہے، وہ ان کی امید ہے، دونوں ایک دوسرے کی امیدیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اہداف اور عزائم پہ کام کر رہے ہیں، اور دونوں کا ایک مشترکہ ہدف ہے، وہ آپ جانتے ہیں اسرائیل کو پروٹیکشن دینا۔ بالکل ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بھائی، میں پیرس سے نواز بٹ کر رہا ہوں۔ جی 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 بسم اللہ، خوش آمدید، فرمائیے۔ شکریہ۔ تو محترم کرم علماء حق اور ناظرین محترم کی خدمت میں اسلامی عقیدت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، وہ یوں ہے، امریکن الیکشن کن تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے؟ یہ جو ان کے الیکشن ہوئے ہیں، ختم ہو گئی ہیں، کامیاب ہو، ناکام ہوا ہے، کامیاب ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، آیا ہمیں سیاسی نقطہ نگاہ سے دیکھنا چاہیے یا اسلامک نقطہ نگاہ سے یا خارجہ پالیسی کے نقطہ نگاہ سے؟ کیونکہ جبکہ امریکہ مارکیٹ پالیسی ایک ہی رہے گی، چاہے وہ صرف چہرے بدلیں گے، جیسے علامہ صاحب ہمارے تھے اور صاحب کے ان کے چہرے سے بدلیں گے، پالیسی کی ویسی رہتی ہے۔ امریکہ روزے ازل سے، شارٹ ورڈ، امریکہ روزے ازل سے مسلمانوں یا اسلامی ممالک کا دشمن رہا ہے۔ شام، لبنان، عراق، لیبیا اور یمن اور بحرین کا کیا انہوں نے حال کیا ہے؟ علماء حق سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس پر مزید گفتگو فرمائیں اور خصوصی اپنی عبادات میں یاد رکھیے گا۔ بھی مانا تھا۔ بہت شکریہ نواز بٹ صاحب، بہت شکریہ۔ جی حمدانی صاحب، تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں، پھر میں آپ سے کچھ پوائنٹس اور ڈسکس کروں۔ جی آگے حمدانی۔ جی جی بالکل بالکل صحیح بات یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دیکھے نا، ہم نے یہی عرض کیا نا کہ یہ جو ہم تجزیہ کر رہے ہیں یا یہاں پر ہم بیٹھ کے گفتگو جو کر رہے ہیں، ہم تو کوئی کسی خاص ڈپلومیٹک نظریے سے تو نہیں کر رہے، یہ وہ حقائق ہیں کہ جو موجود ہیں اور جن سے سب آشنا ہے۔ آج کل الحمدللہ اب صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ اب تو دشمن بھی اقرار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس علاقے کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، کیا دہشت گردی نہیں ہوئی، کتنا اسلام کا ایک بدنما چہرہ بنانے کی کوشش کتنی نہیں ہوئی، داعش بنی، طالبان بنی، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے جو ہے وہ اسلام کے کارٹون بنائے، اور پہلے لوگوں کو سمجھانا پڑتا تھا کہ بھائی یہ اسلام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا چہرہ نہیں ہے، اس کے پیچھے استکبار ہے، اس کے پیچھے دشمن ہے۔ اب الحمدللہ خود دشمن نے قبول کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اعتراف کیا اپنے جرم کا۔ انہی کی آپ جب الیکشن کی آپس کی ان کی آپ مناظرے دیکھیں، آپ جو ان کی آپس میں ڈیبیٹس ہیں، خوب ان میں ایک پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ بھائی یہ تم نے داعش بنائی، وہ کہتا ہے کہ تم نے طالبان بنائی۔ بھائی جس نے، چاہے ایکس وائی زیڈ، جس نے بھی بنائی، آپ کے سسٹم نے بنائی۔ ہمیں جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ استکبار نے مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے، اسلام کو خراب کرنے کے لیے جو ہے پالیسی بنائی۔ اس پالیسی کے بہت سے اہداف ہو سکتے ہیں، ان میں سے ہم دیکھیں کمی وقت کی وجہ سے ایک آدھ ہدف کی بات کرتے ہیں، ایک آدھ ٹارگٹ کی بات کرتے ہیں، نہیں تو اگر آپ دیکھیں تو اس سے ایک، جیسے ہمارے بھائی نے فرمایا کہ اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنا یہ ایک اور ٹارگٹ ہے۔ اسی طرح کچھ ان کے اکنامیکل ٹارگٹس ہیں، جیسے اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے۔ اسی طرح کچھ گلوبل ٹارگٹس ہیں کہ جیسے دنیا کے اوپر حکومت کرنا، خصوصاً زائونسٹ کے جو اہداف ہیں، پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنا۔ اچھا، اب اس حکومت کرنے کے لیے پھر ان کی جو مختلف جو آپ ٹیکٹکس کہہ لیں یا اسٹریٹجی کو آگے بڑھانے کے لیے کہ دنیا کے اندر فسق و فحشاء کو رواج دینا۔ آج آپ دیکھیں مسلمان ممالک کے اندر، یہ میڈیا کے اندر اتنا فسق و فجور کیوں ہے؟ یہ تاکہ دنیا کے اندر ایسے گناہ کے معاشرے کو موجود کیا جائے۔ خب یہ ایک اور ہدف ہے۔ اسی طرح اگر ہم گنتے جائیں تو متعدد اہداف ہو سکتے ہیں کہ جس کی خاطر جو ہے وہ دشمن کام کر رہا ہو۔
بالکل صحیح. کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوری بھائی میں 1 منٹ آپ کا لوں گی, دوبارہ میں آئی. جی فرمائیے. دیکھیں کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہے, پوری دنیا میں یہ عوام کے اندر تقسیم در تقسیم مسلمانوں کو فرقوں میں ہر چیز میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. آج جو امریکہ کی جو عوام ہے وہ تقسیم ہوئی ہے. جو کیا اس کا نام ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی تو اسی ملک کے شہری ہیں نا, امریکن سے. تو جو کچھ بھی انہوں نے کیا, اگر آپ ایک آزاد ریاست ہے, آپ کی ڈیموکریسی ہے, تو آپ ان کو ایکسپٹ کریں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں. تو ان کو ٹیررسٹ قرار دے دیا گیا ہے. اب ان کو یونائٹ کیسے کریں گے, امریکن کو ایک پلیٹ فارم پر ان کو کیسے لائیں گے, یہ ان کے لیے بہت بڑی پرابلم ہوئی ہے جو دوسرے ملکوں میں. اور ایک آپ کا ٹاپک نہیں ہے یہ, لیکن پوری دنیا میں سیج فلسطین کے آگے, فلسطین میں سیج لگی ہوئی ہے, اور جو ہے وہ کیا ڈیڈ لاک اور اس طرح کی چیزیں جو مسلمان دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں یہ نہیں کہتی ساری دنیا میں یہ وبا پھیلی, اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور کرے سب مسلمانوں سے, ساری دنیا کے لوگوں سے. لیکن آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ہٹ اس وبا نے کس کو کیا ہے کہ سب کاروبار بند ہو گئے, موومنٹ بند ہو گئی, ملنا جلنا بند ہو گیا. آپ اس خدا سے تو ڈرے جس نے یہ کائنات بنائی ہے. اور ہمارے قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے کہ 7 سیکنڈ کے اندر ود ان فیو سیکنڈ دنیا تہس نہس ہو سکتی ہے. اب آپ صرف ایک اس نقطے پر اگر ہم لوگ غور کریں, اللہ نہ کرے اللہ ایسا کبھی نہ ہو, لیکن اگر 90% سروائیول کے چانس ہیں لوگوں کے, اگر یہی چانس اگر مرنے کے ہو, مطلب 90% لوگ اس وبا سے یہ ایسی کوئی ہو جائے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے نہیں ڈرتے, بالکل صحیح بات, مطلب کہ جتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا اس وبا سے ڈرتے. بالکل صحیح بات ہے, ڈر خوف اور ان طاقتوں کو سوچنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. جس طرح انہوں نے غارت گری مچائی افغانستان میں, شام میں, عراق میں, مظلومین کا خون ان کے کندھوں پر ہے. بہرحال خدا کے سے جو ہے وہ خوف کھانا چاہیے. مثلا ہمدانی صاحب, ایران کا جوہری معاہدہ ہے, جوہری معاہدہ, اور اس کے حوالے سے جو نئی امریکی پالیسی ہے, اس میں کوئی چینج دیکھتے ہیں یا پھر ٹائم ضائع کرنے کے لیے کہ جی معاہدہ کرتے ہیں, چند سال اس میں لگتے ہیں, پھر معاہدہ ہو جاتا ہے, پابندیاں لگا دی. پہلے بات کی کہ جی اگر ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ہو جاتا ہے اور یورینیم کی انریچمنٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو امریکہ کی جو ہے وہ پابندیاں تھوڑی سی بہت کھول دی جائیں گی. مگر اسی انتظامیہ نے, اوباما انتظامیہ نے ہی اس کو جو ہے وہ اپنے ہی ساری چیزوں کو اوور رول کرنا شروع کر دیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آ کے وہ پیپر ہی پھاڑ دیا. تو اس حوالے سے اب کیا دیکھتے ہیں آپ؟ انڈیا تو دیا تھا انہوں نے, ان کے مفادات کیا ہیں اور ایران کیا سوچ رہا ہے؟ جی بالکل جیسے آپ نے کہا, میری اپنی ذاتی رائے یہی ہے کہ یہ ٹائم گین کرنے کا طریقہ ہے ان کا. انہوں نے پہلے 8 سال لیے اور ایک طولانی ترین مذاکرات کیے, پھر انہوں نے ایک پاگل شخص کو سامنے لا کر جس کو پاگل ظاہر کیا, انہوں نے وہ پھاڑ دیا. اب یہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ٹیبل پر لے کے آئیں, جو اندیے دیے جا رہے ہیں, ابھی تک کنفرم تو نہیں ہے, لیکن بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ 100% یہ کبھی بھی جو ہے اس طرح واپس بھی نہیں آئیں گے. اور ظاہر ہے اس کی پہلے ٹرمپ کی سے ذرا مختلف ان کی جو ہے وہ اسٹریٹجی, تھوڑی ٹیکٹک مختلف ہوگی. لیکن میں ایک اور اینگل سے اس پر بات کروں گا کہ جس پر میرا خیال ہے بات نہیں ہوئی پہلے کبھی, شاید میرے علم میں نہیں ہے, کہ ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ اسٹریٹجی بنا کر اور ٹائم گین کرتا ہے. اس نے ہمارا ٹائم ضائع کیا, ایک بڑا ٹائم اس نے ضائع کیا. لیکن ایک اور چیز ہمیں جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم بھی دشمن کا ٹائم, یعنی مقابلے میں بھی دشمن کا ٹائم ضائع کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں نہیں ہے کہ بالآخر انقلاب اسلامی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہو, وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ ٹرمپ صاحب اب آتے ہیں یا نہیں آتے,
یہ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ اثرات اس کے ضرور ہوتے ہیں، سینکشن لگ رہی ہیں تو ظاہر اثرات ہیں اس کے. ایران کے اندر بھی بالآخر کچھ نظریات ایسے موجود ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کے ساتھ کسی نیگوسیشن کے تحت، کسی مذاکرات کے تحت کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. لیکن انقلاب کی لیڈرشپ جو ہے، رہبر انقلاب، بہت واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ ہم ان پہ اعتماد نہیں کرتے، اصل ان پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، اور وہ اپنے بیسک جو ان کے کام ہے وہ اپنے کام آگے بڑھا رہے ہیں. آپ اس لیے دیکھیں جب یہ جوہری پروگرام میں، جوہری معاہدے پہ پہنچ گئے بالکل سائن کرنے پر، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی میزائل پروگرام پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. یہ شروع میں رہبر نے کہہ دیا تھا کہ بھائی آپ ایک جب مسئلے کو کلوز کریں گے تو یہ دوسرے پہ آ جائیں گے، دوسرے کو کلوز کریں گے تیسرے پہ آ جائیں گے. لہٰذا یہ ایک گیم ہے جو چل رہی ہے، وہ بھی کر رہے ہیں، یہاں سے بھی جو ہے وہ لوگ چل رہے ہیں. لیکن میرا اپنا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں انقلاب رکا ہوا نہیں، انقلاب اپنا کام چلا رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی حاشیے میں جو ہے وہ ایک چیز چلتی جا رہی ہے. اچھا، یہاں پر ایران نے بڑا سخت جواب دیا ہے حاج سلیمانی کی شہادت کے بعد. انتخاب سخت کی انہوں نے بات کی، پھر آغوی فخری زادے کی جو شہادت ہوئی اس کے بعد انہوں نے ان کو بڑا ٹیکنیکل جواب دیا. یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کو پرووک کر کر میدان میں لا کے اس کی طاقتوں کو، اس کی توانائیوں کو، اس کی صلاحیتوں کو جو کہ ایک سنگر امام زمن ہے اس کو ضائع کریں گے اور اس کو پیچھے ڈھکیل دیں گے. انہوں نے بڑی عقل مندی کا اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے انریچمنٹ کو آسمان پہ لے گئے. انہوں نے کہا جس چیز کو تم روکنا چاہتے ہو اب تم سے بات ہی نہیں ہوگی، اور انہوں نے اس کو ایک فرصت میں تبدیل کیا اور یورینیم کی جو انریچمنٹ تھی اس کو بڑھا دیا 20% تک. تو اب ایران وہ تو کر ہی رہا ہے. اب اگر کچھ معاہدے ہیں، اگر وہ سینکشن نہ ہٹی تو جوہری جو انسپیکٹرز ہیں ان کو بھی ملک سے نکال دیا جائے گا. تو وہ تو اپنا کام تیزی سے کر رہے ہیں. اب دیکھنا ان کو ہے کہ یہ کس طرح سے ایران کو نہ صرف پرانے معاہدے پر بلکہ جو اس نے نئے سینیٹری فیوچرز لگا کے تیزی کے ساتھ وہ جو ہے وہ ایک فیول بنا رہا ہے، جوہری ایندھن بنا رہا ہے، کس طرح سے یہ قابو کر سکتے ہیں. انہوں نے تو ان کے ہر ظلم کا جواب بڑی دانشمندی کے ساتھ دیا. امدانی صاحب اس میں بھی تھوڑی سی کچھ آپ آرائز پیش کر دیں تو پھر عسکری صاحب کے پاس جاؤں. جی میں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں میرے خیال میں جوہری مسئلہ ایران کا جو ایٹامک مسئلہ ہے یہ اصلی مسئلہ نہیں ہے. یہ دشمن کو بھی پتہ ہے اور یہ ایران کو بھی پتہ ہے. یعنی یہ وہ مین چیز نہیں ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو ایران کا کام بند ہو جائے گا، اور اگر یہ ہو تو ایران جو ہے وہ سپر پاور بن جائے گا. چونکہ ایران نے ایٹم بم نہیں بنانا، اصل ان کی ڈیفینس ڈاکٹرائن کے اندر ایٹم بم نہیں ہے. یہ ان کے فتاوی موجود ہے، رہبر انقلاب کا بھی فتویٰ موجود ہے ایٹمی اسلحے کے حوالے سے. ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ایٹمی اسلحے کی. لہٰذا یہ جوہری مسئلہ جو ہے، ایٹامک جو مسئلہ ہے، یہ ایک بہانہ ہے. اصل چیزیں کچھ اور ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز اس خطے کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ استخباری قوتوں کے مقابلے میں جو ریزسٹنس ہو رہی ہے، اصل چیز یہ ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ نے ان ممالک نے بیٹھ کے ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ کمپلیٹ کر لیا تو فوراً انہوں نے کہا کہ اب ہم حزب اللہ پہ بات کریں گے، اب ہم آپ کی میزائل ٹیکنالوجی پہ بات. اب وہ اصلی پوائنٹس پہ آئے، اور کبھی بھی ایران اس چیز کو جو ہے وہ رول بیک نہیں کرے گا. ریزسٹنس اسی طرح چل رہی ہے. آپ نے دیکھا قاسم سلیمانی کو انہوں نے شہید کیا تو تاریخ کے اندر یہ اس ہماری نزدیک کی جتنی ہسٹری ہے اس ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ تھی کسی نے آفیشل طور پر کسی آرمی نے اٹیک کیا امریکن بیسز پر. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، تو اگر وہ واقعی نا پوزیشن ہے تو وہ کوئی ایک کسی امریکن کسی فوجی کے خلاف کوئی ایک کاروائی کر کے تو دکھائے نا، وہ اپنا حیثیت بیان کرے. پورا اسلامی اتحاد بنایا ہوا ہے، پورا اسلامی اتحاد بنایا ہوا ہے، اور اس سے ایک کاروائی جو انہوں نے ڈالی ہو غزہ پہ، انہوں نے 10 مرتبہ خون آشام پنجے اپنے گاڑے ہیں. ایک مجال ہے جو یمن کے اوپر تو جاریت کرتے ہیں، بھوکے اور غریب یمنیوں پر تو ظلم کرتے ہیں، مگر ادھر نہیں گئے جہاں پر جانا تھا. کالر کو شامل کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی. سوری جی فرمائیے، کوئی مسئلہ نہیں.
میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پوری مسلم دنیا کے اوپر موت کے سائے جو آپ نے چھائے ہوئے تھے اتنے سالوں سے، ڈیکیڈ سے، اور ہم لوگ تو تقسیم ہیں، ہمیں کسی کو نہ ہمارا کوئی پلیٹ فارم ہے، نہ ہم کوئی ان کے خلاف کوئی ایسی تحریک چلا سکتے ہیں. ہمارے حکمران جو ہیں ان کی بورڈ میں بیٹھ کے اپنی پالیسیاں بناتے ہیں. تو ہم تو خود تقسیم ہیں. کسی کے اوپر جب جنگ ہوتی ہے، کسی کے اوپر جب یلغار ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ہوا فلاں مسلک کی کمر ٹوٹ گئی. تو اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں، آج میں یہ نہیں کہتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی یہ وبا ہے، لیکن آج موت کے سائے پورے یورپ پر، امریکہ پر، ہر جگہ جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی تو کتنے سالوں سے موت کے سائے منڈلا رہے تھے مسلم دنیا کے اوپر، اور تالیاں بجا رہے تھے کہ ہاں یہ دہشت گرد اور اتنے بے بس اور مجبور لوگ ہو رہے، اور یہ ڈیڈ لاک اور سیج اور یہ لیکن اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ آپ کے سامنے ہے سب کچھ. بالکل ٹھیک تو ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہے نا. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی مرزا عسکری صاحب، جوہری معاہدے کی بات کو تھوڑی سی اور آگے بڑھائیں گے کیونکہ بہت اہم جو ہے وہ یہ موڑ ہے، اور یہ پورے دنیا بھر کے حالات کے تعین کرنے کی یہ ایک کی پوائنٹ ہے. یہاں سے ہی معاملات جو ہے وہ دیکھے جائیں گے کہ معاملات کس طرف جو ہے وہ دنیا کے جاتے ہیں. تو مسائلیت آمیز جو جوہری پروگرام اس کو ایران کہتا ہے کہ پرامن نوعیت کا، جو کہ فوجی اور عسکری نہیں ہے، جو کہ ایک ملک کے اندر جو بہت ساری چیزیں جوہری توانائی کے ذریعے سے فراہم کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کی معیار زندگی کو بہتر بنایا جائے. اس مکمل طور پر یہ کیا بحال ہو سکتا ہے؟ قبل اس کے کہ میں آپ کے اس جواب میں کال کو شامل کر لوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آغا بھائی میں معافی چاہتا ہوں، دوبارہ آ گیا ہوں. جی جی فرمائیے. میرے ایک دو پوائنٹ تھے، جلدی سے میں شارٹ اینڈ سویٹ. جی جی. کہ ان طاغوتی طاقتوں بالخصوص امریکہ اور دیگر یورپی ممالک جو ہیں، کبھی بھی اسلامی ریاستوں یا ممالک مسلمانوں کبھی خیر خواہ سکتے اسلامی ممالک کا، ریاستوں کا. ہمارے پیارے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف پابندیوں لگائی ہیں اور لگائی تھیں اور لگائی ہوئی ہیں. وہاں بھی یہ امریکہ ہار گیا. کیسے کہ ایران کی عوام نے عظیم عوام ڈٹ کا مقابلہ کیا، امریکہ مقابلے میں ہار گیا. یہ اسرائیل کا اور انڈیا کا ساتھی ہے. امریکہ مسلمانوں کو تقسیم کر رکھا ہے امریکہ نے، اور اہل سعود جیسے بے ضمیر عیاش اور کمال بدو شدادوں کو اپنا جٹ بنا رکھا ہے. اس کا حل بتائیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بدو ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا ٹھیک ہے، اس پہ بھی ابھی بیچ میں اس پہ بھی بات ہو ہی جائے گی، ظاہری بات ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے. عسکری صاحب، ہم نے آپ کی خدمت میں سوال کیا تھا کہ مکمل طور پر کیا پرامن جو جوہری ان کا ایک سسٹم ہے جس کو وہ کرنا چاہتے ہیں، جس کو انہوں نے IAEA کو دکھایا اور وہ اس پر مانتے ہیں کہ یہ تمام ہی غیر عسکری نوعیت کا ہے اور لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے ہے، کیا مکمل طور پر بحال ہوتا ہوا دیکھتے ہیں آپ کبھی مستقبل میں؟ دیکھیے، اس کو پوری طرح سے رول آؤٹ تو نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ایران کا ایک گویا کیا نام بنیادی حق ہے ایک ملکی اعتبار سے. جس ملک نے آج تک اس کی تاریخ میں، خاص کر میں جمہوریہ اسلامی کی تاریخ کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، جمہوریہ اسلامی کی تاریخ میں آج تک اس ملک نے کہیں جارحیت نہیں کی، کسی پہ جارحانہ جو حملہ نہیں کیا، کسی کو ڈرایا نہیں، جبکہ خود یہ وکٹم رہا، حوثیوں کے بھی ستم کا شکار رہا، اور دور دراز کے ملکوں نے بھی اس کو باقاعدہ کیا نام ہے ایک الائنس بنا کے اس کے اوپر جارحیت کی. اور جب ساری چیزیں آپ کے آبزرویشن میں ہیں، ساری چیزیں آپ اسپیکولیشن پہ کیوں ملک کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ شاید یہ اسلحے بنانے کس نے کہا؟ جب ساری توانائی آپ کے سامنے ہے، اس کا انریچمنٹ آپ کے اسلحہ بنانے کی بات وہ کہے جس کے پاس اپنے پاس ایٹم بم نہ ہو. اسلحہ بنانے کی بات جو لوگوں کا فاسفورس بم نہ پھینکتا ہو، بات وہ کرے جس نے جاپان میں ایٹم بم نہ مارا ہو. تو مطلب یہ کون لوگ ہیں جو خود ساری دنیا بھر میں انسانیت کا قتل عام کر کے اور دوسرے سے کہتے ہیں؟ ایک کالر کو بھی لے لوں میں ذرا اس پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. آپ سب کو مولانا. علیکم السلام. بسم اللہ. میرے کو ایک بات
डिस्कशन मैंने आप करे, माशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है। एक्चुअली मेरे को लगता है सबसे बड़ा कांड का वो लोग के सामने है वो शिया कौम है, उसके लिए वो ईरान से कितना भी कर सकते वो लोग ने अभी भी करेंगे और भी करेंगे मेरे को लगता है। क्योंकि आप सोचे तो ओबामा के टाइम पे वो लोग ने बैडन भी उसके साथ ही था, उसने इनफेक्ट अपना गद्दाफी को मराने वाले वो लोग का बड़ा हाथ है। आज देखो वो देश का क्या हाल हो गया है। बिल्कुल ठीक है। इंडिया में उसका हाथ था, तो बैडन के ऊपर इतना बहुत ही हम वो एतबार नहीं कर सकते कि वो एक्चुअली खतरनाक इंसान है। मेरे को लगता है ये कौन ये ट्रम्प क्या ने, वो ट्रम्प ने एक्चुअली हमारे ऊपर तो एहसान कर दिया, दूसरा मास्क पहन लिया, तो उसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि हम कौन है। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह से आज जो भी हो रहा है अमेरिका के अंदर, उसकी वजह एक्चुअली आप देखने जाओ तो उसने बहुत अच्छा काम किया है कि उसने ठीक है, बिल्कुल सही है, वाजे कर दिया चेहरे को अमेरिका पे। ठीक है, दुनिया को दिखा दिया कि ये कौन सी कौम है। तो मेरे को लगता है कि ये उसके वो बहुत वो हमको नहीं रखना चाहिए। बैडन तो बहुत नीच हराम याद थोड़ा सा अल्फाज का चुनाव बेहतर कीजिए। बहरहाल, अच्छा असगरी साहब, किस मुंह से अमरीकी बात करते हैं? बात शुरू की थी नहीं आप कि किस मुंह से बात जी, मैं इनका देखिए इनका पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें, जो इनकी तारीख है वो जो खुद मसलन गैर और सही और नाजायज इस्तेमाल कर चुके हैं जौहरी ताकतों का, ठीक है, या जिन्होंने अंबार भर रखे हैं, अपने गोडाउन भर रखे हैं क्या नाम जौहरी असलहों से, ठीक है, वो आके आज सैंक्शंस लगा रहे हैं दूसरों पर कि वी हैव सफिशिएंट आर्म्स, अब आप काम ना कीजिए, ताकि जिस तरह ये दूसरों को डरा रहे हैं इस मुल्क को भी इसी तरह डरा सकें। आप देखें मिसाल के तौर पे हिस्ट्री रिपीट्स करती है। देखिए हमें तो तारीख से सबक लेना चाहिए, ठीक है। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं अर्ज करेंगे क्योंकि वक्त भी हमारा कम है। लीबिया के साथ क्या किया इन्होंने? जनरल कद्दाफी को इन्होंने किस तरह सरेंडर करवाया, उसके बाद उनका अंजाम क्या हुआ और लीबिया कहाँ पहुंचा? तो ऐसे लोग के जिनका माजी जिन्होंने सरेंडर करने पे मजबूर किया, लेकिन बाद में उसके साथ उन्होंने वफा नहीं की। सारे वसाइल और सारी एनर्जीज जो उठा के लेके अपने मुल्कों में ले जाके वहाँ जो है वो खुद उसको इस्तेमाल किया और बाद में बहरहाल अभी वो हाउ ही वाज, हम अभी उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं दे रहे और कोई व्यू नहीं दे रहे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या यकीन है कि हमारे साथ भी, ईरान के साथ भी ऐसे नहीं करेंगे। वो चाहते यही है, कि ये भी असली उनका देखिए उनका असली मेन हदफ, हमें असल हदफ को समझना होगा और ये अब दुनिया इसको समझती है। अगर मेरी कैलकुलेशन कुछ और है, अभी तक जो वो ईरान को काबू नहीं कर सके चूंकि वो करबला की सही कैलकुलेशन नहीं जानते। वो एक ऐसी कौम से भिड़ गया जिसके दामन में करबला है, उसका एक अजीम सरमाया है, उसका अजीम तजर्बा है, उसको पता है खून में डूब कर किस तरह से दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हुआ जाता है। वो हमाशुमा समझे में अगर ये वो जब भी वो कभी भी इस कौम के ऊपर वो इसको काबू नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास हमारी एक अलग डॉक्ट्रिन है, हम अपना उस तजर्बे को लेकर आगे बढ़े। हमने हजारा बैरियर्स बनी उमैया बनी अब्बास के गिरा के हम यहाँ पर जिंदा बैठे, हमें प्लेट में रखती है जिंदगियां नहीं मिली है, हमारा तजर्बा है इसके पीछे। तो उनकी वो शायद करबला को कैलकुलेट नहीं कर पाया जो आज तक काबू नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छे नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया। हम हमारी अकीदती बुनियादें जो हैं हमारी वो इतनी कमजोर नहीं है कि हम इनकी आंख देखकर, या मसलन शिया आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, जब हम कहते हैं तो मैं मुल्की एतबार से नहीं कह रहा हूँ, शिया आइडियोलॉजी के एतबार से, इस्लामी आइडियोलॉजी के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, जो वाकई इस्लामिक आइडियोलॉजी है नजरिया, उसके एतबार से ऐसी तल्ख और टेढ़ी निगाहों से हकीकी इस्लाम डरने वाला नहीं है। मैं ये करता चलूं, देखिए मैं पॉलिटिकली अगर इसका तज्जिया अगर यहाँ पेश करूं तो दुनिया को बहरहाल कम से कम अपनी आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने वफा नहीं किया अब तक, जिन्होंने माजी में अगर ये वफा किए होते तो इन पे भरोसा कर सकते थे। आज अगर फर्ज कीजिए इनके ऊपर रहबर इनकलाब ने अगर खमनाई साहब ने अगर ये फरमाया खुदा उन्हें सलामत रखे और उन जैसे तमाम उलमाए हक को सलामत रखे कि उन्होंने ये कहा कि बहरहाल हम इन पे जरा बराबर भी हमें भरोसा नहीं है, वो इसलिए कहा क्योंकि माजी की तारीख उनके सामने है, यानी वो लॉयल नहीं थे अपने मुआहदों में।
تو جو اپنے معاہدے میں لائل نہیں ہے ہم اس پہ کیسے اعتماد کر سکتا ہے ایک ملک، کیسے اپنی ساری طاقتوں کے حوالے؟ تو اس زاویے سے بالکل جو ہے اگر جب تک اچھا تعبیر میں یہاں اس پہ اپنی بات کو کیونکہ آپ کو کالر بھی لینا ہے کہ اب ایران کی جو رہبر کی جو اسٹریٹجی اس سلسلے میں کہ اب ہم یعنی کسی بھی گفتگو میں آگے اس وقت بڑھیں گے کہ جب عملی طور پہ امریکہ ثابت کرے کہ وہ کیا نام ہے باقاعدہ جدیت رکھتا ہے اس میں، اور عملی کیا ہے یہ عملی جدیت اس کی سینکشنز کو اٹھانا ہے۔ جب تک سینکشنز نہ ہٹے، پابندیاں نہ ہٹے، گفتگو کا کوئی اعتبار نہیں۔ نہیں، امریکہ نے تو بوکھلا کے امام رضا اسلام کے حرم کے اوپر بھی پابندی لگا دی، جامع مصطفیٰ پہ بھی، مطلب یعنی یہ ایک ایسی بیتوکی بات ہے کہ کہیں آدمی اگر کسی مطلب مذہبی سائٹس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں لگاتا، یہ اس کی بوکھلاہٹ کی اور اس کی گری ہوئی پست اور گھٹیا سوچ کی یہ آخری علامت تھی شاید، کیا وہ اس کے بعد جب پابندیوں کی لسٹ میں کچھ نہ ملا تو انہوں نے کہا کہ پھر مذہبی سائٹوں پہ پابندی لگائیں، حالانکہ اسلام کو کچھ حاصل اصول نہیں ہونا۔ ایک کالر میں شامل علی بھائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ آپ کے ذہن میں ہوگا اس پہ ٹرمپ نے کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کے کلچرل سینٹرز پہ اٹیک کریں گے، آپ کو یاد ہوگا۔ یہ جو پابندی امام رضا علیہ السلام پہ لگائی یا جامع المصطفیٰ پہ لگائی، یہ اس کلچر کو، اب یہ کلچرل جو وار خود انہوں نے شروع کی تھی، جب اس کو کاؤنٹر کیا گیا، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بالآخر کاؤنٹر بھی ہوتا ہے، تو جب کاؤنٹر کیا گیا تو اب یہ بوکھلا گئے۔ اب یہ بکھلا کے آپ دیکھیں کتنی پست حرکت ہے کہ حرم امام رضا علیہ السلام پر پابندی، بھئی یہ کون سا آپ کا جو ہے وہ، مگر ایک جملہ کہہ دوں بھی نہیں کرتا۔ آقا ایک جملہ کہہ دوں، مجھے تھوڑا سا اپنے ناظرین کو 61 ہجری میں لے جاؤں گا، تھوڑا سا پیچھے چلیں۔ جب شہزادی سے فرمایا تھا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہ کیا مطلب کہلوانا چاہ رہے تھے نا اسے ہمارے لیے پیغام کہ جس کو میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، کیا ہم ان کو اس ریگستان میں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ تو اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا، یعنی شہزادی نے یہ جب سوال کیا، استفسار کیا امام وقت سے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہاں پر خدا اس جگہ کو مرجع خلائق بنائے گا، اس کو مرکز بنائے گا، پوری دنیا سے بحری ہوائی جتنے بھی راستے زمینی ہیں یہاں پر پوری دنیا سے لوگ آئیں گے۔ پھر شہزادی نے سوال کیا، کیا ظالم سلاطین اور بادشاہ نہیں آئیں گے جو ان کے اس نشان کو خراب کریں؟ تو آپ نے فرمایا جتنا اس کو دبایا جائے گا خدا کا نور اتنی قدرت کے ساتھ جو ہے وہ اور بھڑکے گا، اور اس کو کبھی بھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس پر عالی شان قبہ بنا، السلام علیکم من نجابات فی تحت القبہ، یہ اس وقت صادر ہوئی جب اس کا قبہ نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، آپ تو بہت ریسرچ کرتے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ جس سائٹ پہ پابندی لگا رہے ہیں یہ جتنی زیادتی کرنے کی کوشش کریں گے خدا اپنے نور کو اور کامل کرے گا۔ آگے بڑھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسی بھائی، وعلیکم السلام مولا علی مدد، بسم اللہ جی۔ جی قبلہ صاحب، آپ کی مساقت سے اگر دونوں قبلہ صاحب کی طرف میرا السلام علیکم یا اللہ السلام مدد۔ علیکم السلام ماشاء اللہ موسی بھائی اور قبلہ صاحب، ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو۔ میرا ایک سوال ہے دونوں قبلہ صاحب سے اور آپ سے بھی کہ دنیا کے کتنے اسلامی ممالک ہیں جن کو اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ فلاں فلاں جیسا بھی ہے، ایک ملک کو چھوڑ کے جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ ایران، آخر کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان کلمہ تو وہ نبی کا پڑھتے ہیں، دعویٰ خدا کا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ بڑے، وہ کیا میں فاضی استعمال کرنا چاہتا، صحابہ کی سوچ بنائے ہوئے ہیں، اور مانگتے امریکہ سے ہیں، آتے امریکہ سے لگائے ہوئے ہیں، جو بات کرنی ہے امریکہ سے پوچھ کے کرتے ہیں، کھانا آج کون سا پکانا ہے، آج کیا کرنا ہے، بڑے بڑے ہمارے، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ مسلمان اور ایک اور سوال یہ ہے کہ اتنے عرصے سے ایران کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ہم نے ایران کو نہیں دیکھا کہ کوئی بھوک سے مر گیا، یا کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کسی کے پاس مکان نہیں ہے، یا پیسہ نہیں ہے۔ اشتیاق بٹ صاحب، خدا نے نعمت کب تمام کی تھی؟ اشتیاق بٹ صاحب، خدا نے نعمت، اشتیاق بٹ صاحب، خدا نے نعمت کب تمام کی تھی؟ جب ولایت کا اعلان فرما دیا، جب ولایت کا اعلان فرما دیا تو جب نعمت، جس پر نعمت تمام ہوگی وہ بھوک سے مرے گا نہیں۔ جس نے خط ولایت چھوڑا تھا وہ جھولی پھیلا گھوم رہا ہے۔ سوال یہ ہے موسی بھائی کہ مسلمان در در سے بھیک کیوں مانگتے ہیں؟ کیا وہ ایک ملک کو دیکھ نہیں سکتے کہ وہ ملک آج اپنے میں وہی تو فرما رہا ہوں آغا، خط ولایت چھوڑ دیا نا،
بالکل صحیح بات ہے. اس پر میاں صاحب حمدانی صاحب ذرا عالمانہ تجزیہ دے دیں گے. عالمانہ، میں تو طالب علم ہوں نا، قبلہ عالمانہ تجزیہ دے دیں گے. آغا حمدانی کیا فرمائیں گے ان کے سوال؟ آپ کا جو حسن اخلاق ہے. دیکھیں میں کہوں گا اس پہ ایک سوال اور اضافہ کر لیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ اگر ہم یا علی علیہ السلام مدد کہتے ہیں تو اس پہ شرک فتوے لگا کر ایسی جاہلوں کی ٹیمیں اکٹھی کرتے ہیں، دہشت گرد گروہ بناتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ ان کے گلے کاٹو. وہاں تو شرک ہوتا ہے، لیکن ان سے یہی سوال کیا جائے کہ تمہیں تو وہ جو ہے دودھ دینے والی بھینس کہتے ہیں، اور تم پھر یا امریکہ مدد یا اسرائیل مدد، تم صبح دوپہر شام ہر نماز کے بعد ہر نماز سے پہلے آپ کی یہ ریٹ لگی رہتی ہے، تو آپ مشرک نہیں ہیں. اگر کوئی یا علی علیہ السلام مدد کہہ کے مشرک ہو جاتا ہے تو جو ساری جس کی زندگی یا امریکہ مدد ہو تو وہ مشرک نہیں ہوتا. بہرحال یہ وہی چیزیں ہیں. یہ سوال تو ہے، اس کا جواب بھی ہمیں معلوم ہے، اس کا جواب بھی ہمیں معلوم ہے. جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ وہ در اہل بیت کو چھوڑ دینا، ولایت سے دوری، یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے یہ مشکلات ہے ہمارے اوپر، اور ہمیں دوبارہ پلٹنا ہوگا. جب تک نہیں پلٹیں گے یہ اسی بنی اسرائیل کی قوم کی طرح جو ہے وہ بھٹکتے رہیں گے صحرا سے صحرا تک، اور کبھی بھی اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتے. بالکل صحیح. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. موسی بھائی احمد بول رہا ہوں، میں سن رہا ہوں محمد صاحب کی باتیں. یہ ایک ہے کہ یہ ہو میں دیکھ لوں تقویٰ سبھی کا، جب آوے وقت میری واپسی کا. جب آج دیکھیں کہ جو آئی مصیبتیں حضرت نوح، حضرت لوط اور شعیب کی امت پر، آج یہ جو کرونا چل رہا ہے، یہ ایسی بیماری جو ہے جو جراثیم نظر نہیں آتا، خدا کے پاس ایسی طاقتیں ہیں. جلدی سے کر لیں سوال، ٹائم کم ہے. بسم اللہ. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کس طرف چلے ہوئے ہیں. یہ مسلمانوں کے 56 ممالک ہیں، کبھی خدا کی طرف بھی چل کے دیکھ لیں، شاید ان کی کوئی رہائی ہو جائے اور یہ بیماریاں آنے سے بعد اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیں. لیکن توبہ کیسے قبول کرے گا؟ رابطری میں وہی نظر آتے ہیں جن کو ہم پاورفل سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے پوائنٹ آ گیا، میں سمجھ گیا. فارم فنڈنگ کسے کہتے ہیں؟ جو چندہ جیسے دیتے ڈونیشن اہل بیت ٹی وی یا دوسرے ٹی وی کو جو دیتے ہیں اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ پیسے دیتے ہیں. جو مولانا کو فارن فنڈنگ آتی ہے وہ دوسرے ملکوں وہ جب موضوع ہوگا اس پہ بات کر لیں گے، اس موضوع پہ جب آئے گا جب بات کر لیں گے، مسئلہ نہیں. اس کو فارن فنڈنگ کہتے ہیں اور پیش بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ. میں اپنے موضوع پہ رہوں گا. بہرحال خیر تیزی کے ساتھ آگے جائیں گے. میاں حمدانی صاحب، پاکستان اور ایران روابط نئے سیٹ اپ کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ پالیسیز، میں پھر وہی کہوں گا پالیسیز تو وہی رہنی ہے، مگر بہرحال کچھ نئے سلوگنز کے ساتھ آگے آتے ہیں. پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ٹھنڈا اور گرم رہا ہے، بہت زیادہ امریکہ کے تعلقات 19-20 رہے ہیں. تو اب پھر عربوں سے کہہ کر انہوں نے پیسے بھی پاکستان سے واپس لے لیے، کیونکہ عرب تو بولتے ہی جب ہے جو امریکہ کی پالیسی ہوتی ہے. تو اب اس نئے سیٹ اپ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کہ ایران کے ساتھ ریلیشن کیسے رہیں گے؟ اب جو ایک امریکی بلاک سامنے آیا ہے، اب گیس پائپ لائن دروازے پر آئی کھڑی ہے، پاکستان اس کو کنیکٹ نہیں کر پاتا کیونکہ معاملات ہیں. اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ پاکستان کو کچھ جرأت مندانہ فیصلے کرنے ہوں گے. اب وقت وہ آ گیا کہ جرأت مندانہ فیصلے کریں کہ بالآخر آپ کو اس علاقے میں رہنا ہے، ہمسائے آپ تبدیل نہیں کر سکتے، آپ کو ریویو کرنا پڑے گا اپنی پالیسی کے اوپر. ابھی یہ نئی گورنمنٹ تو بنی نہیں ہے امریکہ کے اندر، اس سے پہلے ہی وہ اشارے کنائے میں تو باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کوئی ہمارے لیے نئے کی سوچیں گے، اور انہوں نے بھی میرا خیال ہے کوئی ایسی باتیں کی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلیں گے. بہرحال یہ تو ہوتا ہی رہے گا، لیکن ہمارے مسائل حل تب ہوں گے کہ جب ہم اپنے خطے میں خود جو ہے وہ اپنے مسائل کو حل کریں. خود ہمارے جو ہے وہ حکمران اور باقی بھی جو ہے سب وہ یہ خود تجزیہ و تحلیل یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں چائنا کے بلاک سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، ہمیں جو ہے وہ دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بھائی جب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے تو پھر کوشش نہ ہونے دو، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے نا. تو آپ فیصلہ کرو کہ ہم نے ان کی طرف نہیں جانا، ہم نے کچھ جرأت سے فیصلہ کریں، اپنے
مسائل کو اپنے علاقے میں حل کریں، اور یہ فائدہ مند ہے، ان دا لانگ ٹرم بھی یہ فائدہ مند ہے۔ اگر یہ دیکھیں آپ سی پیک ہے، آپ دیکھیں ابھی ہمارا یہاں پر اب یہ کراکرم وے ہے جو ترکی تک جا رہا ہے، اور بہت سے پروجیکٹ ہیں اس طرح کے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک پروجیکٹ چل رہا تھا کربلا سے اسلام آباد تک وایا ایران ٹرین کا پروگرام تھا۔ تو یہ اگر ان پروجیکٹس پہ واقعاً سوچا جائے اور اس کو آگے چلایا جائے، گیس پائپ لائن بالکل بارڈر کے اوپر موجود ہے، پڑی ہوئی ہے، بس تھوڑا سا ہمت دکھانے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان کو ہمت دکھانی پڑے گی، اور ان مسائل کو جو ہے وہ اس کو جرت کر کے اس فیصلے کو انجام دینا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ مرزا عسکری صاحب، رہبر انقلاب بائیڈن کے حوالے سے جو ہے وہ کیا رویہ رکھتے ہیں؟ جس طرح انہوں نے پہلے بھی کہا کہ کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، مگر پھر بھی ایک نئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے نئے سلوگنز کے ساتھ اور نئی خواہشات کا اظہار کرتی ہے۔ رہبر انقلاب کیا کوئی لچک کا مظاہرہ دکھائیں گے یا ہنوز اپنی جو انہوں نے پالیسی دی ہوئی ہے اسی کو وہ کنٹینیو کریں گے؟ دیکھیے، انہوں نے جو اپنی سیاستوں کا جو اسٹرکچر ہے بنیادی، وہ انہوں نے پہلے سے اناؤنس کر دیا، یعنی ڈسکلوز کر دیا کہ اس میں ہماری کوئی تبدیلی آنے والی نہیں۔ وہ سب سے پہلے کیا، اس میں 4 بنیادی چیزیں، 3 بنیادی چیزیں میں اس کی طرف اشارہ کروں۔ سب سے پہلے جو بھی پریزیڈنٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو طے ہے کہ وہ اپنی بنیادی سیاستوں کے خلاف، ملکی بنیادی اسٹریٹجیز کے خلاف نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مقابل میں اپنے لیے پروٹیکٹیو اسٹریٹجیز ایران نے پہلے سے تیار کر رکھی ہے۔ وہ پروٹیکٹیو اسٹریٹجی ایران کی کیا ہے؟ سب سے پہلے ایران کو ہر وہ کیا نام ہے ممکنہ کام اور گویا اپنے لیے منصوبے بنانے ہوں گے جو ان کے ملک میں اور خطے میں ثبات قائم کر سکے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی لا سکے۔ یہ اس کے لیے یہ رہبر کا بنیادی جو ہے وہ گویا حلف اور منصوبہ ہے رہبر کا۔ دوسری چیز یہ کہ رہبر نے خود ظاہر کیا کہ ہم ڈپلومیسی کے مخالف نہیں ہیں، یعنی ڈپلومیٹک ریلیشنز کے ہم ہرگز مخالف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہاں ٹھیک ہے ڈپلومیٹک ٹائز ہوتے ہیں، وہ ریلیشن ہوتے ہیں، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، وہ بین الاقوامی جو ڈپلومیسی ہے وہ، لیکن ہم گویا قدرت مندانہ رویہ ہم رکھیں گے۔ ہم اپنے آپ کو، ڈپلومیسی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کمزور کر کے سامنے آنے والا سیاستدان جو ہے ہمارے سر پہ سوار ہو کے ہم سے، یعنی ڈیموکریسی اور ڈپلومیسی کا مطلب جو ہے وہ ڈکٹیشن دینا نہیں ہے، یعنی آپ اس طرح کیجیے جو آپ کہہ رہا ہوں، ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اچھا، دوسری ایک بہت اچھی تعبیر جو ہے وہ قدرت مندانہ مصالحت۔ قدرت مندانہ مصالحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مصالحت جب ہم کسی موضوع پہ صلح کرتے ہیں تو صلح میں 2 طرف ہوتے ہیں، مصالحت میں 2 طرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں اپنی کنڈیشنز رکھتے ہیں، اور دونوں کی کنڈیشنز اور ان کا حل کیا لاجیکل حل ہوتا ہے۔ وہاں کوئی بائی فورس کوئی اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکتا۔ ابھی تک مشکل یہ رہی، امریکہ کی سیاست اب تک یہ رہی، یا سینیٹس کی سیاست اب تک یہ رہی کہ بائی فورس، یا یہ ٹیم جو آئی اس نے کوشش کی کہ اپنی یعنی بائی فورس اپنی بات کو منوائے۔ سو دیٹ از ناٹ لاجیکل، اور یہ یعنی منطقی طور پہ جب مصالحت کی بات آتی ہے تو 2 گروہ آپس میں بیٹھے، منطقی طور پہ آپ اپنے ویلڈ پوائنٹس رکھیں یا اپنے ویلڈ پوائنٹس رکھیں، یعنی آپ جو ہے ہر اس بات کو آپ کو قبول کرنا ہوگا جو عقلی اصول کا ضوابط پر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، ہر اس بات سے آپ کو پیچھے ہٹنا ہوگا جس میں آپ پہلے غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں قدرت مندانہ مصالحت، جہاں سامنے والے کی ہر شرط کو انسان قبول کرتے ہیں، اس کو قدرت مندانہ مصالحت نہیں کہتے ہیں۔ رہبر انقلاب کی جو بہترین تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ قدرت مندانہ مصالحت ہم کریں گے، اس میں ہم صلح میں ہم اپنے آپ کو دبائیں گے، اور یہ وہ چاہے جس چہرے کے ساتھ بھی پہ۔ چوتھی چیز یعنی تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ دیکھیے جمہوریہ اسلامی ایران کا منصوبہ پورے خطے میں، ٹھیک ہے، خاص کر فرض کیجیے چاہے وہ عراق ہو، سیریا ہو، اور مثال کے طور پہ اور دوسرے ملک ہو، حتیٰ یمن میں، ان کو خطے میں امن چاہیے، یا افغانستان میں مثال کے طور پہ، حتیٰ یعنی پوری کوشش رہی ہے، جتنے بھی آس پڑوس کے ممالک بھی ہیں انہوں نے ہر ممکنہ کوشش کی کہ ان میں امن باقی رہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ مسٹر بائیڈن اگر آ کے اسی نہج پر کام کرتے ہیں اور مثبت رویہ دکھاتے ہیں تو ہرگز رہبر ان کی مخالفت نہیں کریں گے، بلکہ ان کی اچھی فکر اور اچھے رویے کا استقبال کریں گے۔ اور یہ ایک جو رہبر نے اپنی گفتگو سے، ہاں، اسٹرکچر پہلے معین کر دیا،
کہ ہم بالکل ٹھیک ہے، غیر منطق اور ظالمانہ کسی بھی زبردستی پہ مبنی بات کو ہم قبول ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ ویبر کا اب دیکھیے ابھی سے پریڈکشن نہیں دیا ہے، ابھی سے پرٹیکولرلی مسٹر بائیڈن کے لیے کوئی پریڈکشن ویبر نے نہیں دیا کہ یہ کریں گے یہ کریں گے، یہ نہیں کہا ویبر نے آؤٹ لائنز بتا دی ہیں، وہ ہم دیکھیں ان کے بیانات سے واضح ہیں، اور یہ بہت معقول طریقہ ہے آؤٹ لائنز کا، کیونکہ جب تک وہ اپنا رویہ ظاہر نہ کریں ان کے بارے میں کوئی بھی بیان دینا وہ غیر مناسب ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل. میرے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے. حمدانی صاحب، مشرق وسطیٰ کے جو ہے خلیجی ممالک، اس کے ساتھ اس میں نظر آ رہا ہے کہ سعودی جو وزراء ہیں ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں جب سے ٹرمپ صاحب ہارے ہیں. کبھی روس جاتے ہیں، کبھی قطر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو کبھی کچھ کرتے ہیں. کیا بائیڈن آ کر اس سچویشن کا سیاسی فائدہ کیا اٹھانے والے ہیں، جس طرح سعودی سہمے میں ڈرے میں؟ بالکل مختصر سے وقت میں اگر ہم اس خاور میانے آپ جس کو کہہ رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا چاہیں تو دیکھیں مشرق وسطیٰ ایک انرجی ایریا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انرجی ایریا کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایکٹیو بلاک ہے ریزسٹنس کا. دونوں چیزیں سامنے ہیں، یعنی پوری دنیا کی تقریباً آپ کہہ لیں کہ ثروت اور دولت جو ہے یہاں پر موجود ہے، آئل اور گیس اور اس قسم کی چیزوں کی اس میں، اور دوسری طرف جو ہے انہی ممالک کے خلاف جو لوگ کھڑے ہیں، ریزسٹنس بلاک جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہے اس علاقے کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر ایکٹیو ہے. خب اب یہ دونوں چیزیں جب سامنے ہیں تو یہاں پر پھر اس وجہ سے جو ہے وہ جب جتنی ہماری ساری گزشتہ باتیں ہوئیں ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی ساری گیم پھر یہاں پر اسی حوالے سے جو ہے وہ آگے چلاتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یکدم اس گورنمنٹ کے چینج ہونے سے کوئی ہم کہیں کہ سعودی کے اندر یا فلاں ممالک کے اندر کوئی فوری تبدیلی آ جائے گی. نہیں، فوری تبدیلی نہیں آئے گی. ہاں ہو سکتا ہے اپنے نوکر جو ہے وہ چینج کرنے میں کوئی کہے کہ مجھے فلانا نوکر پسند ہے، کوئی کہے نہیں مجھے فلانا نوکر پسند ہے، اسی حد تک ہے. لیکن جو ان کی سیاست ہے وہ یوں ہی آگے چلتی رہے گی. اور چونکہ یہ علاقہ ایسا ہے کہ اس علاقے کے اوپر ان کی ساری جو ہے وہ اسٹریٹجی بنتی ہے پوری ملک کے پوری دنیا کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کوئی خاص چینجنگ ہمیں نہیں نظر آ رہی. بالکل ٹھیک، بہت انتہائی مشکور ہیں اور اپنے ممنون ہیں اپنے دونوں مہمانان گرامی کا. حجت اسلام آغا سید میثم حمدانی صاحب آپ کے بھی، اور حجت اسلام مرزا عسکری صاحب آپ کے بھی. آپ دونوں نے اپنا قیمتی وقت ایلیبیٹ ٹی وی کو دیا اور بہت ہی کرنٹ اور اہم جو موضوعات ہیں اس کے اندر بہت اور سارے مسائل اس سے جڑے ہوئے اور فنا تھے، اس کے اوپر ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی مستفید فرمایا. بہت شکر گزار ہے آپ دونوں حضرات کے. بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے اور امریکی الیکشن کے اوپر جو ہے وہ ہم نے جو ہے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں خدمت عالیہ کے اندر جو ہے وہ پیش کیے، اور اس میں جو مختلف چیزیں تھیں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ مجتمع کرنے کی کوشش کی کہ اس سے جڑے ہوئے کیا کیا سارے معاملات ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں کہ نئی جو امریکی انتظامیہ ہے اور ایک نئی انتظامیہ آئی ہے، اب اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملات ہوں گے، اور اس میں کیا آیا جو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایک ہی پالیسی ہوتی ہے، صرف چہرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو آیا کیا یہ واقعی ایسے ہے یا کوئی اور تبدیلی بھی رونما ہونے والی ہے، یا امریکہ کے اندر جو حالات ہیں اس کو دیکھ کر کیا سارے معاملات ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ایک چین کی طرح جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. ان تمام چیزوں کے اوپر جو ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا اور تبدیلیاں ہوں گی تو ان تبدیلیوں کے ساتھ بھی اپنے پروگرامز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. زندگی رہی اور آپ کو بھی اپنے ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل مہدویت کے پروگرام